السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے رات، جو کہ تحریر ہے عشاء افضل کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے دونوں چینلز کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے، ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کیا کریں، کمنٹ بھی ضرور کیا کریں۔ چینل کا لنک آپ کو ویڈیو ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں قسط نمبر 10۔ ہسپتال کے تیز روشنی والے کمرے میں 2 نحوس بیٹھے دکھائی دے رہے تھے۔ ایک بستر پر موجود تھا جبکہ دوسرا قریبی کرسی جمائے اس پر براجمان تھا۔ دونوں کے چہرے پر دھیمی مسکراہٹ تھی، غالباً ان کے درمیان خوشگوار گفتگو کا سماں تھا۔ تم بچپن میں ایسے ہی کرتے تھے؟ عائشہ نے مسکرا کر اسے دیکھا اور ماضی کے حدیث کا حوالہ دیا۔ خیر بچپن میں تو آپ کو مجھ پر کافی پیار آتا تھا، اس نے نہایت محبت اور اپنائیت سے جواب دیا۔ ہلکے نیلے رنگ کی ہائی نیک کے ساتھ گہرے نیلے رنگ کا کوٹ پہنے، ساتھ سیاہ جینز زیب تن کیے وہ حشاش بشاش تھا۔ حدیث نے ان کی مسکراہٹ کو شاد ہو کر دیکھا۔ تم تھے ہی اتنے پیارے، جانتے ہو تم جیسا کیوٹ بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کا بچپن یاد کرتے تعریفی لہجے میں گویا ہوئی تو وہ بے ساختہ مسکرایا۔ پیارا تو میں اب بھی ہوں، بس آپ کی بہو۔ وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہوا تو مسرسر ہوئی۔ بہو کیا؟ اسے میں زیادہ ہی پیارا لگتا ہوں، اس نے میسنی ہنسی ہنستے نہایت صفائی سے بات بدلنا چاہی۔ کیا سچ میں؟ وہ سے تادیبی نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھنے لگی۔ انہیں حدیث کی بات میں سچائی نہیں دکھی۔ آپ کو شک ہے کیا؟ وہ برا مناتے بولا۔ ہے تو، انہوں نے انکار نہیں کیا۔ میرے پیارا ہونے میں؟ حیرت ہی حیرت تھی۔ نہیں بے وقوف، وہ اس کے عمل پر ماتم گنا ہوئی۔ پھر کہ تم نور سے زیادہ پیارے ہو، مطلب آپ بہو کی حمایت کریں گی؟ بس بھئی، پتہ نہیں کون سی سازیں ہوتی ہیں جن کو بہویں زہر لگتی ہیں۔ وہ خالص جھگڑالو عورتوں کی طرح بولا جنہیں ساس بہو کی حمایت کرتی برداشت نہیں تھی۔ خبردار جو میری بیٹی کو کچھ بولا، انہوں نے اسے گھورتے تنبیہ کی۔ بیٹی جو مرضی بولے۔ وہ ناراض ہوا۔ کیا کہا ہے اس نے؟ تفتیش بھرا انداز۔ کیا نہیں کہتی وہ شکوہ انداز۔ محبت کرتے ہو نا اسے، پسند کی شادی کی ہے، اب اس کے نخرے بھی اٹھاؤ۔ یوں کہا گویا محبت کی ہے تو اب نبھاؤ۔ وہی تو اٹھا رہا ہوں، درست بات کی۔ اکتا گئے ہو؟ جانتی نگاہوں سے اس کو پرکھتے پوچھا۔ اس سے نہیں اکتا سکتا۔ دل کی شکست تسلیم کی۔ پتہ ہے اس وقت تم مجھے ایک محب دکھ رہے ہو۔ وہ مزید کچھ کہتی کہ وہ بول پڑا۔ نہ کریں پلیز، التجائی انداز۔ تم محبت کرتے ہو تو قبول بھی تو کرو۔ کرتا ہوں، مگر اس کے سامنے نہیں کر سکتا۔ وہ بے بسی کے اعلیٰ درجے پر فائز بولا۔ کیوں؟ انہوں نے جاننا چاہا۔ کیونکہ وہ نہیں سمجھے گی۔ کس کرب سے بولا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ تم سمجھاؤ گے تو سمجھ جائے گی، انہوں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ مام پلیز، وہ اس موضوع پر مزید گفتگو نہیں چاہتا تھا۔ اوکے، انہوں نے اپنے لبوں پر انگلی رکھی کہ میں خاموش ہو چکی ہوں، مگر مسکراہٹ تھی کہ ختم نہ ہو رہی تھی۔ حدیث نے بے چارگی سے انہیں دیکھا۔ اسی وقت باہر شور کی آواز آئی تو حدیث معذرت کرتے اٹھا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آیا تو اپنے سامنے سے ایک اسٹریچر گزرتے دیکھا۔ سیکیورٹی کا عملہ اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ یقیناً کوئی بڑی شخصیت ہسپتال آئی تھی۔ اس نے ایک نظر ارد گرد پر دوڑا کر واپس اندر جانا چاہا، مگر وہ ایک نظر کچھ ایسا دیکھ چکی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اندر نہیں جا پایا۔ سنہری بالوں والی لڑکی بینچ پر بیٹھی زاروں کے تار ہو رہی تھی۔ اس کے نفیس کپڑوں پر خون کے دھبے موجود تھے، بکھرے بال، داغدار کپڑوں اور آنسوؤں سے تر چہرہ لیے۔ وہ لڑکی اس کی زخرف تھی۔ وہ اسے کیسے نہ پہچانتا؟ اس نے ایک قدم بڑھایا اور پھر وہ تیز قدموں سے چل کر اس کے قریب پہنچا۔ زخرف، اس نے پریشانی اور فکرمندی سے اسے پکارا، لیکن اس نے تو جیسے سنا ہی نہیں۔ زخرف، اس نے کندھے کو ہلکا سا چھو کر پکارا تو اس نے سر اٹھایا۔ سرخ ڈوروں سے سجی سیاہ آنکھیں اس کی سیاہ آنکھوں سے ملی تھیں۔ اس نے نم آنکھوں سے چند لمحے نوارد کو دیکھا اور پھر ایک حادثہ ہوا جس نے حدیث عالم کو منجمد کر دیا تھا۔ وہ بینچ سے اٹھتے اچانک ہی اس کے گلے لگ گئی تھی، بازوؤں کو اس کے کمر کے گرد حائل کرتے اس نے حدیث عالم کا سانس روک دیا تھا۔ صرف سانس ہی نہیں، اس کی ہر حس جامد کر دی تھی۔ ارد گرد چلتے لوگ بھی پتھر بن گئے۔ آوازیں سماعت تک پہنچنے سے انکاری ہو گئی تھیں۔ ہوائیں خوشگوار احساس لیے اسے لپٹ گئی تھیں۔ ساری روشنیاں مدھم پڑ گئیں، بس اس کے ساتھ لپٹی لڑکی کے اندر سے نکلتی کرنیں تھیں جو حدیث عالم کے آر پار ہو رہی تھیں۔ کئی لمحات اس کی آنکھیں تعجب اور حیرت کے باعث کھلی رہیں۔ کتنے ہی سیکنڈ اسے سانس بھی نہ لیا گیا۔ جب پھیپھڑوں نے زور ڈالا اور پھر آکسیجن کی کمی شدت اختیار کرنے لگی تو اس نے کھینچ کر سانس لیا۔ سانس لینے کا عمل شروع ہونے کی دیر تھی کہ وہ جیسے ہوش میں لوٹا۔ وہ زخرف نور، حدیث عالم کی زخرف نور، اس کے شانے پر سر رکھے ہوئی تھی۔ دنیا میں جنت مل جانا کسے کہتے ہیں یہ اس نے جان لیا تھا۔ کچھ لمحات میں اس نے خود کو کمپوز کیا۔ اپنے کندھوں پر نمی محسوس کر کے اس نے اسے خود سے علیحدہ کیا۔ وہ جدا ہوئی تو اس کا چہرہ غور سے دیکھنے کا موقع ملا۔ ان سیاہ آنکھوں میں سرخ ڈورے دیکھ کر اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں لیا تھا۔
کیا ہوا زخرف؟ اس کے ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں لیتے نہایت نرمی سے پوچھا۔ کب کباتے ہاتھ یکدم ہی ساکت ہوئے تھے۔ وہ وہ بتانے کی کوشش کرنے لگی مگر زبان نے ساتھ نہ دیا۔ پہلے پرسکون ہو جاؤ۔ اس کے الجھے سنہری بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے تحمل مزاجی سے کہا۔ اس کے لباس کے داغ اسے کوئی اور ہی داستان سنا رہے تھے، مگر فی الحال وہ منفی سوچوں کو خود پر وارد ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ مگر حقیقت سے کس کو رستگاری ہے؟ کیسے ہو جاؤں؟ وہ تکن سے چول لہجے میں بولی، نمدار لہجہ، پھٹی ہوئی آواز سے یہ بتانے کو کافی تھی کہ وہ کافی دیر سے رونے کا عمل جاری کیے ہوئی تھی۔ اسے گولی لگی ہے، وہ مر رہا ہے۔ اٹکتے ہوئے بمشکل سامنے والے کو حالات سے آگاہ کیا۔ اس دوران آنکھوں نے ایک پل بھی برسنا نہیں چھوڑا تھا۔ کون مر رہا ہے؟ کسے گولی لگی ہے؟ حدید نے رک کر پوچھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ آخر کیا ہو گیا تھا؟ برہان کو گولی لگی ہے۔ یہ خون دیکھو، یہ اس کا خون ہے۔ اس کے ہاتھوں سے ہاتھ نکال کر اس کو اپنا خون آلود لباس دکھاتے کہنا شروع کیا۔ مجھے وحشت ہو رہی ہے، مجھے خوف آ رہا ہے۔ وہ گولی مجھے لگنی تھی، نہ تو وہ اسے کیوں لگی؟ وہ تو بے قصور تھا۔ ہمایوں کمال کی نگاہوں سے سہمی وہ لڑکی سارا قصور خود کا ہی نکال گئی تھی۔ اسے کسی کے حصے کی گولی نہیں لگی، کوئی کسی کے حصے کی تکلیف نہیں اٹھاتا۔ خود کو قصوروار مت سمجھو۔ اس کا چہرہ تھوڑی کے مقام سے تھام کر اسے روبرو کرتے سمجھانا چاہا۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو؟ وہ مر گیا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی، زخرف نے بے بسی کی آخری حد پر قدم رکھتے روتے ہوئے کہا۔ اس کا یہ جملہ عام نہ تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جبکہ حدید محسوس کر سکتا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ پہلی بار حدید عالم نے برہان کمال کی زندگی کی دعا مانگی تھی۔ وہ نہیں مرے گا، حدید مضبوط لہجے میں بولا۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس کے الفاظ پر چند پل راحت محسوس کرنے کے بعد وہ پھر بے یقین ہوئی۔ بھلا کسی کے کہے الفاظ سے دنیا کے نظام میں تبدیلی واقع ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ تمہارے آنسوؤں کی لاج رکھ لے گا۔ اس کے چہرے پر پھیلے آنسوؤں کو صاف کرتے اس نے پرامید لہجے میں کہا۔ اللہ، ہاں میں اللہ سے دعا کروں گی، وہ برہان کو کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اس سارے وقت میں وہ پہلی بار اللہ کے ذکر پر پرسکون ہوئی تھی۔ اسی وقت دانیال کمال کی وہاں آمد ہوئی تھی۔ حدید کو دیکھ کر ان کے ماتھے پر شکنوں کا جال بنا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ چھوٹتے ہی سراسر لہجے میں استفسار کیا۔ میں اپنے دوست سے ملنے آیا تھا، وہ بھی یہیں ایڈمٹ ہے۔ جانے کیوں، لیکن وہ یہ نہیں بتا پایا کہ وہ عائشہ سے ملنے آیا تھا۔ جانے نانا نواسی کا اس پر کیا رد عمل ہوتا۔ نانا، برہان ٹھیک ہے؟ اس کی گفتگو میں شامل ہوتے اس نے اپنے آنسو صاف کرتے اپنے دوست کا حال پوچھا تھا۔ وہ ٹھیک ہے بیٹا، وہ میرا پوتا ہے، بہادر اور مضبوط ہے، ایک گولی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، وہ نہایت مان سے بولے تھے۔ اگر برہان سن لیتا تو اسے یقین نہ آتا۔ وہ ہوش میں نہیں تھا نانا، وہ کسی صورت پرسکون نہیں ہو رہی تھی۔ دماغ دلائل ڈھونڈ ڈھونڈ کر اسے تھکا رہا تھا۔ دل تھا کہ بات نہیں مان رہا تھا، روح تھی کہ چھلنی ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ وہ گولی اس کے دائیں جانب سینے میں چھید کر کے نکلی تھی۔ کچھ دنوں تک وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، تم گھر جاؤ اور یہ لباس تبدیل کرو۔ برہان کی طبیعت کا حال احوال بتانے کے بعد انہوں نے اسے گھر جانے کا مشورہ دیا، کیونکہ جس چیز سے وہ بچانا چاہتے تھے اس کے وقوع پذیر ہونے میں کچھ ہی دیر باقی تھی۔ میں نہیں جاؤں گی، وہ بے بسی بھری ضد کرنے لگی تھی۔ تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، اس کا یہاں سے جانا ضروری ہے۔ انہوں نے اسے چھوڑ اپنے داماد کو پہلا حکم جاری کیا، اور داماد کی مجال جو وہ انکار کرتا۔ چلو زخرف، انہوں نے فوری نانا سسر اور منسٹر صاحب کا حکم مانا اور اپنی بیوی کو بھی اس فرمان کی بجا آوری کے لیے کہا۔ نہیں، جب تک برہان ہوش میں نہیں آتا میں نہیں جاؤں گی، بیوی ٹہری ضدی فوراً ہی انکار کر گئی۔ تمہیں گھر جانا ہے نور، اٹس مائی آرڈر۔ پہلی بار انہوں نے سخت لہجے میں حکم سنایا۔ ضدی نواسی کو حیرت کا جھٹکا لگا اور وہ چپ ہو گئی۔ آنسو یکدم ہی رک گئے تھے۔ اسے اچانک ہمایوں کمال کی نظریں یاد آ گئی تھیں۔ گہرے اور تاریک اندھیرے میں اس وجود نے کانپتے ہاتھوں سے ایک نمبر ملانے کی کوشش کی، ناکام ہوا، پھر کوشش کی، بالآخر نمبر ملا لیا گیا۔ سانس متوازن نہ تھی، پورا جسم پسینے سے شرابور تھا، بیل جا رہی تھی، ہر گھنٹی کی آواز کے ساتھ اس کے خون کی رفتار بھی بڑھ رہی تھی۔ خوف اور وحشت سے اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ کال اٹھا لی گئی، مگر اسے کچھ بولنا محال تھا۔ وہ مسلسل بولنے کی تگ و دو میں ہلکان ہونے لگا۔ فرید، یہ تم ہو؟ دوسری جانے والا شاید اسے پہچان چکا تھا۔ ہاں، زبان لکنہ زدہ ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنے خوف زدہ کیوں ہو؟ مجھ سے نشانہ خطا ہو گیا، اس نے ہانپتے ہوئے مدعا بیان کیا۔ واٹ؟ مقابل کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے جان بوجھ، تم سے غلطی ہوئی یا تم نے جان بوجھ کر کیا؟ باس تمہیں زندہ دفنا دیں گے، اس نے حقائق بیان کرنے میں آڑ نہ جانی۔
میں مرنا نہیں چاہتا، وہ التجائیہ ہوا۔ تمہاری موت یقینی ہو چکی ہے۔ اتنے سخت الفاظ پر اس کے حلق میں کانٹے چبھے۔ میں فرار ہو جاؤں گا، اس نے حل تجویز کیا۔ وہ تمہیں پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے۔ اس نے اس کا انجام یاد دلایا۔ ایک موقع تو دیں، وہ منت بھرے لہجے میں بولا۔ وہ دوسرا موقع نہیں دیتا۔ یقیناً وہ شخص شفاق تھا۔ اگر باس کو مار دوں، اگر اپنی جان بچانے کے لیے وہ فساد کی جڑ کو ہی ختم کر دے تو اس کو رہائی مل سکتی ہے۔ وہ اتنی جلدی نہیں مرے گا، ایسے لوگ بہت لمبا عرصہ جیتے ہیں۔ بھلا برائی اتنی جلدی ختم کہاں ہوتی ہے؟ تم میری مدد کرو۔ اس نے گھٹنے ٹیک دیے۔ معذرت، اب کچھ ممکن نہیں۔ مقابل نے فون کاٹ دیا۔ وہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہسپتال کی راہداریاں عبور کرنے لگی۔ آنکھیں نم تھی لیکن آنسو تھم چکے تھے۔ دنیا میں چند ہی تو رشتے تھے اس کے پاس، وہ ان کو کھو نہیں سکتی تھی۔ اس نے زندگی بھر کبھی دوست نہیں بنائے تھے۔ وہ سب تو اس کے پروفیشن کے باعث اس کے ساتھ جڑے تھے۔ اس لیے تو اتنے ہفتے گزرنے کے باوجود ان میں سے کسی نے اس کی خبر گیری کی کوشش نہ کی تھی۔ برہان کمال کے علاوہ اس نے کبھی کسی کو اپنا رازدان نہیں بنایا تھا۔ وہی اس کا دوست تھا، اس کا بہترین دوست۔ اس کی یہ حالت اسے رنج پہنچا رہی تھی۔ ہسپتال سے باہر قدم رکھنے کی دیر تھی کہ اس کی امید کے برخلاف میڈیا کا طوفان اس کے سر آ دھمکا۔ مس نور، کیا آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ یہ حادثہ کیسے پیش آیا؟ کیا آپ کے لباس پر موجود خون برہان سر کا ہے؟ کیا آپ چائے بھکوا پر موجود تھیں؟ آپ کے خیال میں برہان سر کو کس نے ٹارگٹ کیا ہے؟ دھڑا دھڑ کیمروں کی لائٹس اور مائک سے نکلتی بھانت بھانت کی آوازوں نے زخرف کے رہے سہے اوسان میں خطا کر دیے۔ وہ سوشل میڈیا سٹار ہونے کے باوجود سہم گئی تھی۔ پہلی بار اسے کیمروں سے کوفت ہوئی تھی۔ پہلی بار لائم لائٹ میں آنا اسے عذاب کی مانند لگا۔ حدید جو اس کے پیچھے ہی تھا اور میڈیا والوں کی نظر سے اب تک پوشیدہ تھا، اس نے مفلر سے اپنا چہرہ ڈھکا اور فوراً سے زخرف کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ سب کی نظروں نے اس منظر کو جانچا۔ کیمروں نے آگے ڈھکے ہوئے چہرے کو محفوظ کیا تھا۔ پیچھے ہٹو، ہم بات کر رہے ہیں۔ میڈیا کے ایک نمائندے نے اسے پرے ہٹانا چاہا تو وہ مزید زخرف کے آگے آ کر اسے پیچھے چھپا گیا تھا۔ آپ کو سوال پوچھنے کی اجازت کس نے دی؟ باروب اور سنجیدہ آواز۔ میڈیا آزاد ہوتا ہے، جو چاہے پوچھ سکتا ہے۔ دوسرے نمائندے نے اپنی ہانکی۔ ہر انسان آزاد ہوتا ہے، چاہے جواب دے چاہے نہ دے۔ اب پیچھے ہٹیں۔ حدید نے زخرف کے گرد گھیرا بنا کر اسے یہاں سے لے جانا چاہا، اور زخرف تو بالکل ہی معاف دماغ لیے ہوئی تھی۔ اگر حدید نے اسے تھاما نہ ہوتا تو یقیناً وہ دھکم پیل میں ہی گر جاتی۔ آپ کون ہیں؟ تیسرے نمائندے نے پرجوش پوچھا۔ حلیے سے تو یہ شخص کوئی گارڈ نہ لگتا تھا۔ میں محافظ ہوں۔ ایک نظر سامنے کیمروں کی طرف دیکھا، دوسری نظر اس پر ڈالی جو سن دماغ لیے خوفزدہ تھی۔ زخرف میم کا محافظ۔ تمام لوگوں کو پرے کرتے ہوئے وہ اسے اس مجمع سے باہر نکالنے لگا۔ اب اگر کوئی ہمارے پیچھے آئے تو باخدا اس کا حشر کر دوں گا۔ انہوں نے اس کے پیچھے جانا چاہا مگر اس بار حدید کے سرد الفاظ پر انہوں نے پیچھے ہٹنا ہی مناسب سمجھا۔ سیدھا پارکنگ میں جا کر اس کے لیے کار کا دروازہ کھولا۔ وہ بیٹھ گئی تو دوسری جانب آ کر اپنے لیے دروازہ کھولا۔ اس کے بیٹھتے ہی حدید نے گاڑی ہسپتال کی حدود سے باہر نکالی تھی۔ بظاہر وہ خاموش تھی مگر وہ جانتا تھا کہ اس کے اندر ایک تلاطم برپا ہے۔ اس کی برہان سے وابستگی بخوبی جان چکا تھا، اس لیے اس کی ایسی حالت حیران کن نہ تھی۔ وہ مسلسل اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے تو یہ بھول گیا تھا کہ اس کے پاؤں میں جلن ہے، کیونکہ جو جلن اس کے دل میں ہو رہی تھی وہ پاؤں کی جلن کا مقابلہ نہ کر سکی تھی۔ دل کے علاوہ جسم کا ہر حصہ سن ہو چکا تھا۔ زخرف، کافی دیر اس کو یوں دیکھنے کے بعد اس نے ڈرائیونگ سے نظریں پھیر کر اسے مخاطب کیا۔ تمہارے پاؤں میں درد ہے نا؟ پلیز ہیلز نہ پہنو، اس کی جانب دیکھتے کہا۔ اس کا دھیان بٹھانے کو کافی بھونڈا بہانہ ڈھونڈا۔ شاید اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اس کی تکلیف کا مداوع کرے۔ اس نے محض جذبات میں سر ہلایا۔ حدید بے چین ہوا۔ وہ کچھ بولی کیوں نہیں؟ اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ ہوتا کون ہے جس کی وہ بات مانے؟ اس کی زخرف تو روب جماعتی، ضدی، اکڑ اور کھڑوس تھی۔ یہ خاموشی سے ہاں کرنے والی اس کی زخرف تو نہ تھی۔ نور نے خاموشی سے ہیل سے پاؤں آزاد کر دیے تھے۔ وہ غائب دماغی سے سڑک پر نگاہیں جماتے ڈرائیونگ میں مشغول ہوا۔ دھیان بھٹک بھٹک کر اس پر جا رہا تھا جو کبھی اپنے ہاتھوں پر لگے سرخ خون کو دیکھتی تو کبھی لباس پر ان سرخ نشانات کو۔ حدید نے اچانک بریک لگائی۔ وہ تب بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس نے اپنی جیب سے رومال نکالا، پھر پانی کی بوتل ہاتھ میں لیے گاڑی کا دروازہ کھولا، رومال کو گیلا کیا اور دروازہ بند کیا۔ ساکت وجود کے ہاتھ تھامے اور صاف کرنے لگا۔ وہ کوئی اس خون کو رومال پر منتقل ہوتے دیکھنے لگی تھی۔ حدید نے اس کی سیٹ پیچھے کی، اتنی کہ وہ آرام دہ حالت میں آ گئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ زبان پر لگا قفل توڑا۔ ٹیک لگاؤ، آنکھیں بند کرو، اس نے حکمیہ کہا۔ مگر مجھے نیند نہیں آ رہی، وہ معصومیت سے بولی۔ میں نے سونے کو نہیں بولا، میں ٹھیک ہوں۔ سیٹ ٹھیک کرو۔ سیٹ ایسے ہی رہے گی، تمہیں خود کو پرسکون رکھنا ہے۔
برہان بالکل ٹھیک ہے، سیاسی خاندانوں میں یہ سب نارمل ہوتا ہے۔ وہ اسے سمجھانے کی نیت سے گویا ہوا، کسی اپنے کو گولی لگتے دیکھنا نارمل نہیں ہوتا۔ اس نے جتایا، سیاسی لوگ نارمل ہوتے بھی نہیں ہیں، اور یہ مت بھولو کہ تمہارا کزن اس خاندان کا اکلوتا چشم و چراغ ہے، اس کے بہت سے دشمن ہیں، نہ تو تم قصوروار ہو نہ وہ، بس سب ایسے ہی ہونا تھا، لیکن چونکہ وہ ٹھیک ہے تو تم خود کو مزید مت تھکاؤ۔ یہ میرے اختیار میں نہیں، اس نے جیسے ہتھیار ڈالے۔ بہت ساری چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی، لیکن ہمیں وہ کرنی پڑتی ہیں، مزید سمجھانا چاہا۔ گاڑی چلاؤ، اس نے تھک کر کہا، جب تک تم آنکھیں بند کر کے ٹیک نہیں لگاتی میں گاڑی سٹارٹ نہیں کروں گا۔ اس نے ٹل لہجے میں کہا تو زہرف نے گہرا سانس بھرا، سیٹ کی پشت سے اپنی پشت ٹکائی، پھر آنکھیں بند کی۔ حدید نے سکا سانس بھرا اور گاڑی کو گھر کی طرف موڑ دیا۔ وہ اپنے کمرے میں ٹی وی لگائے بیٹھی تھی۔ ان کا شو ختم ہوا تو چینل تبدیل کرتے ہوئے ایک نیوز چینل پر آ کر وہ تھم گئی تھیں۔ انہیں لگا انہوں نے اپنے بیٹے کا نام پڑھا تھا، مگر ایسے کیسے ممکن تھا؟ تحقیق کے لیے انہوں نے تمام نیوز چینلز آگے پیچھے کیے۔ ہر نیوز چینل پر ایک ہی طرح کی سرخیاں چل رہی تھیں، منسٹر دانیال کمال کے پوتے پر جان لیوا حملہ۔ ناظرین، برہان کمال دانیال کمال کا اکلوتا پوتا، جو حال ہی میں سیاست میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے پاکستان لوٹا تھا، کسی سیاسی حریف کی کارروائی کا شکار ہو گیا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہماری ٹیم اس وقت ہسپتال کے باہر موجود ہے۔ ان کے کان سنسناہٹ کرنے لگے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ ابھی صبح ہی تو وہ ان سے مل کر گیا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ماں کا دل مسلسل انکاری ہو رہا تھا، مگر تقدیر جب وار کرتی ہے تو کسی کا بھرم نہیں رکھتی۔ کئی لمحات وہ شل تاثرات سے ٹی وی کو دیکھتی رہیں۔ پہلے پہل کانوں نے بند ہو کر انہیں راحت دی، مگر جیسے ہی وہ واپس آوازوں کو پہچاننے لگے، مائدہ نے ریموٹ پکڑ کر پوری شدت سے ٹی وی پر دے مارا۔ جھوٹ ہے یہ سب، بکواس ہے یہ، وہ چیخنے لگی۔ ملازم پریشان زدہ سا بھاگ کر ان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ہمایوں کہاں ہے ہمایوں؟ ملازم کو دیکھ کر انہوں نے روبدار آواز میں پوچھا۔ البتہ لہجہ لڑکھڑا رہا تھا، لڑکھڑا تو وہ خود بھی رہی تھی۔ وہ مجبور ملازم نے کچھ کہنا چاہا۔ میں نے پوچھا کہاں ہے ہمایوں؟ وہ چیخیں۔ وہ برہان سر کے پاس ہیں، مؤدب سا جواب آیا۔ کہاں؟ سانس روک کے استفسار کیا۔ ہسپتال۔ کیوں؟ برہان سر کو گولی لگی ہے۔ وہ زندہ ہے؟ دل ڈول رہا تھا، سانس تھم رہی تھی۔ مثبت جواب کی آس میں انہوں نے پوچھا۔ ہاں، یک لفظی جواب نے ان کا اٹکا سانس بحال کیا۔ گاڑی نکالو فوراً۔ دماغ کام کیا تو فوراً حکم صادر کیا۔ میم، ہمایوں سر نے منع کیا ہے، ملازم بے چارگی سے بولا۔ بھاڑ میں گیا ہمایوں اور اس کا حکم۔ میں نے کہا گاڑی نکالو، ورنہ اس گھر میں ہونے والی تباہی کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ پاس پڑا گلدان فرش پر مارتے انہوں نے باقاعدہ تجربہ کر کے دکھایا تو اس نے حکم کی تعمیل میں ہی آفے جانی۔ جو آپ کا حکم، مؤدبانہ انداز میں کہتے وہ گاڑی نکالنے چلا گیا۔ انہوں نے چادر خود پر پھیلائی اور دانیال کمال کے اشانے سے نجات حاصل کی۔ ہلکی برف باری سے ڈھکے اس خوبصورت اور نفیس گھر کی چار دیواری میں دو وجود کچھ فاصلے پر کھڑے تھے۔ گنزا چلیں؟ ابراہیم صاحب اس کے کمرے کے دروازے میں کھڑے آئینے کے سامنے کھڑی اپنی بیٹی سے مخاطب ہوتے بولے۔ بالکل۔ ایک آخری نگاہ خود پر ڈالتے وہ مڑی۔ ٹی پنک لانگ سکرٹ کے ساتھ پرنٹڈ سیاہ اور سفید بلاؤز جس پر یہ ٹی پنک جیکٹ پہن رکھی تھی، بالوں کو کرل کر کے کچھ آگے کی جانب اور کچھ پشت پر کھلے چھوڑے تھے۔ شفاف چہرے پر ہلکا میک اپ کیے، گردن کے گرد مفلر لپیٹے، پاؤں میں سنیکرز پہنے وہ مکمل تیار تھی۔ آج دونوں باپ بیٹی کا ارادہ آفس جانے کا تھا۔ حدید کے کہے کے مطابق ان کا جانا ضروری تھا، کیونکہ اگر باس چند دن موقع پر موجود نہ ہو تو امپلائی سست ہو جاتے ہیں۔ وہ دونوں آفس کے لیے روانہ ہوئے۔ کنزا ڈرائیونگ کرنے لگی۔ دونوں کے درمیان بزنس سے متعلق گفتگو کا آغاز ہوا۔ بابا، میں سوچ رہی تھی کہ اگر اس کمپنی میں باقاعدہ حدید کا حصہ مختص کر دیا جائے، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ ہنوز سامنے سڑک پر نظریں ٹکائے اس نے سرسری سا کہا۔ خیال تو اچھا ہے، مگر وہ نہیں مانے گا۔ انہوں نے اس خیال کی پشت پناہی کرتے تردید بھی کر ڈالی۔ یہ تو زیادتی ہوگی، اس کمپنی کو زمین سے آسمان تک لے جانے والا حدید ہے، یہ اس کا حق ہے، وہ اسے اپنا حق نہیں سمجھتا۔ آنکھوں پر چشمہ درست کرتے افسوس سے کہا۔ آخر کیوں؟ اس کا ہم دونوں کے سوا کون ہے؟ کوئی بھی تو نہیں، پھر وہ ایسے کیوں کرتا ہے؟ چہرے پر چھائی تازگی یک دم مرجھانے لگی۔ جب جب وہ اجنبی ہوتا تب تب کنزا ابراہیم مرجھا جاتی۔ بس وہ اپنے باپ جیسا ہے، انہوں نے گویا ہتھیار ڈالے۔ حدید کے بابا کا قاتل نہیں ڈھونڈا آپ نے؟ اسے نہ جانے کہاں سے بلی بسری بات یاد آ گئی تھی۔ وہ حادثہ تھا، چہرے پر کرب پھیلا، اور یہ حادثہ اسے اجاڑ گیا۔ رنجیدگی کے اعلیٰ درجے پر خود کو محسوس کیا۔ ہم سنوار لیں گے اسے، یقین دہانی کی کوشش۔ وہ موقع نہیں دیتا۔ افسوس اور دکھ کی لہر
اور یہاں ابراہیم وجدانی کو ادراک ہوا کہ ان کی بیٹی پور حدید عالم کی محبت میں ڈوب چکی ہے۔ اب جا کر انہیں احساس ہوا کہ انہیں مزید تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وقت ہاتھ سے نکل گیا تو وہ اپنی بیٹی کو کھو دیں گے۔ وہ اسے لیے اس کے گھر پہنچا اور گاڑی کو دروازے کے باہر روکا۔ گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی تو حدید نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایسا کرنے سے باز رکھا۔ اس نے اچنبھے سے حدید کو دیکھا، پھر اس نے وضاحت پیش کی۔ رک جاؤ، وہ سامنے دیکھ رہی تھی۔ اس نے شیشے کے پار اشارہ کیا جہاں ایک ملازمہ ہاتھ میں سامان اٹھائے کھڑی تھی۔ باقی سارا علاقہ خاموشی میں ڈوبا تھا۔ اسے جانے دو، اس نے بات مکمل کی۔ وہ اس کی بات سمجھتے رک گئی۔ وہ اسے سوالات سے بچانے کی غرض سے کہہ رہا تھا۔ اس پل اس نے رخ موڑ کر اسے دیکھا جو اس کے برابر بیٹھا تھا۔ چند ہفتوں قبل جس کو وہ جانتی تک نہ تھی، آج وہ اس کا محافظ بنا بیٹھا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی ایسے لوگ نہیں دیکھے تھے جو بغیر مفاد کے کسی کی مدد کرتے۔ یہ وہ واحد تھا جس نے ہر مشکل وقت میں اسے تھاما تھا۔ اس کے دل نے چاہا کہ وہ اس کو روک دیتی کہ وہ ایسا نہ کرے، وہ اتنا اچھا نہ بنے کہ اسے دنیا کی حقیقت ہی بھول جائے۔ شیشے کے پار نظر آتی ملازمہ جیسے ہی منظر سے غائب ہوئی، حدید اس کی جانب مڑا۔ اسے خود کو دیکھتا پا کر وہ اس سب میں پہلی بار مسکرایا۔ چلیں، نرم تاثرات اور طلب آمیز نگاہیں۔ ہاں، اسے اپنی بے اختیاری کا اندازہ ہوا تو اس نے فوراً رخ موڑا اور گاڑی سے باہر نکلی، جبکہ حدید کے چہرے پر مسکان جم گئی تھی۔ چابی؟ دروازے کی دہلیز پر قدم رکھتے حدید نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ زخرف نے جیب میں ہاتھ ڈالا مگر چابی ندارت۔ چابی تو نہیں ہے، لگتا ہے کہیں گر گئی۔ وہ پریشان کن انداز میں گویا ہوا۔ زندگی نے ایک ہی بار اس پر تنگ ہونے کی ٹھان لی تھی۔ کوئی مسئلہ نہیں، میں تو ہوں نا۔ اس کی زندگی کا اسرار اس کے پاس تھا۔ تم کیا کر لو گے؟ میں بغیر چابی کے دروازہ کھول دوں گا، مگر اس بات کا ذکر تم کسی سے نہیں کرو گی۔ وہ نہایت دھیمی سرگوشی میں بولا، گویا کوئی راز تما رہا ہو۔ تم یہ نہیں کر سکتے، یہ کوئی فلم نہیں چل رہی۔ اسے انڈر اسٹیمیٹ کرتے وہ مزید سنجیدہ ہوئی۔ زندگی کسی فلم سے کم تھوڑی ہے۔ زندگی پر اپنا تبصرہ پیش کرتے وہ آگے بڑھا، پھر اپنی جینس کی جیب میں سے ایک باریک نوکیلی پن نکالی، اسے دروازے کے تالے میں گھسایا۔ چند بار کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ وہ حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ اسے یوں دیکھ حدید نے ابرو اچکائی۔ مان جاؤ یار، تمہارا شوہر بہت کام کی چیز ہے۔ جواباً زخرف نے جھرجھری لی، یہ آدمی تو خطرناک تھا۔ ابھی وہ اس کا ڈوبنے والا ڈرامہ نہیں بھولی تھی اور آج یہ نیا کارنامہ دیکھ لیا۔ اس نے دل میں اقرار کیا کہ یہ شخص تو کسی کو بھی بیوقوف بنا سکتا تھا۔ چلو اب اندر۔ وہ جو ہونک بنی کھڑی تھی، حدید نے اسے اندر جانے کو کہا تو وہ فوراً اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ایک بات بتاؤ؟ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے اس نے مڑ کر اسے دیکھا اور پوچھنا چاہا۔ اپنا مفلر اتارتے ہوئے کہا۔ تم سب کے گھروں کے دروازے کھول لیتے ہو؟ اس کے چہرے پر جانچتی نگاہیں مرکوز کیے پوچھا۔ تمہیں میں چور لگتا ہوں؟ شاہ کی کیفیت، مفلر ہاتھ میں ہی جم گیا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اس کے تاثرات اور رد عمل پر وہ شرمندہ ہوئی۔ میں جانتا ہوں مسز، اب جا کر آرام کرو، بعد میں پوچھ لینا میری چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں۔ مفلر کو کیلی پر ٹانکتے ہوئے سرسری سا کہا۔ اپنی بیوی کی جلی کٹی باتیں برداشت کرنا بھی تو ایک اچھے شوہر کا فرض ہوتا ہے۔ میں نے تمہیں چور نہیں کہا۔ اسے لگا وہ غصہ کر گیا۔ اچھا نا، میں مذاق کر رہا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کی یہ فکر بھی دور کر دی تھی۔ میں چاہتی ہوں۔ ہاں جاؤ پلیز، کپڑے تبدیل کر لو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، اس نے حدید کی بات ٹوکی۔ اس کے چہرے پر یک دم ہی مایوسی کے تاثرات چھا گئے تھے۔ تم بس ابھی نہیں جانا؟ اگلی بات نے اسے خوشگوار احساس کی گرفت میں قید کیا تھا۔ نہیں جاتا مادام، جب تک کہیں گی ساتھ رہوں گا، جب نہیں کہیں گی اسی وقت بھی مجھے اپنے پاس ہی ہم قدم پائیں گی۔ وہ برخلوص بولا تو اس کی بات پر یقین کرتے وہاں سے چلی گئی۔ وہ قابل یقین تھا، یہ زخرف نور نے جان لیا تھا۔ پہلی بار کسی انسان پر اس نے اتنا اعتبار کرنا چاہا تھا۔ وہ نہا کر کپڑے تبدیل کر واپس لاؤنج میں آئی۔ صاف کپڑے پہنے، دھلے چہرے اور بالوں کے ساتھ وہ پہلے سے بہتر دکھائی دی۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو وہ نظر نہ آیا۔ وہ پرشکوہ ہوئی۔ یک دم ہی غلبت اور کثافت نے آن گھیرا تھا۔ کہتا تھا ساتھ رہوں گا، صرف کہتا نہیں ہوں، عمل بھی کرتا ہوں۔ سوپ کا بھاپ اڑاتا باؤل پکڑ کر کچن سے باہر نکلتے جواب دیا تو وہ جھینک گئی۔ تم پھر کچن میں چلے گئے؟ صورتحال کو نارمل کرنے کی غرض سے کہا۔ میری بیوی کا گھر ہے، جدھر مرضی جاؤں۔ اس نے پورے حق اور وثوق سے جتایا تو وہ مزید جھینپ گئی۔ بہت شوق تھا اس سر پھرے کو اسے اپنی بیوی بولنے کا۔ اچھا چلو بیٹھو اور یہ سوپ پیو۔ اس کی ہچکچاہٹ محسوس کر کے وہ اس کے آگے سوپ کا پیالہ کرتے بولا۔ خود بخود فاصلے پر ہی بیٹھ گیا۔ یہ تم نے بنایا ہے؟ گرم گرم سوپ کو چکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، تم جانے سے پہلے بنا کر گئی تھی۔ سوری، اسے لگا پھر وہ غصہ کر گیا۔
آئندہ نہیں بولو گی؟ حدید نے سنجیدگی سے منع کیا۔ غلطی ہو جائے تو سوری بولتے ہیں، دادی اماں کی طرح بتایا اور جتایا۔ حدید کو ہنسی آ گئی مگر وہ ضبط کر گیا، لیکن شوہر کو 2 بول پیار کے تو بول دیتے ہیں۔ اس کے اچانک جواب پر وہ چہرہ موڑ گئی، البتہ گال لال گلابی ہو رہے تھے۔ حدید نے اس منظر کو پہروں دیکھا۔ وہ خاموشی سے سوپ پینے لگی اور حدید اس کی حرکات اور سکنات کو ازبر کرنے لگا۔ کیسا لگا؟ وہ ختم کر چکی تو اس نے خود ہی پوچھ لیا۔ شاید اسے بھی 2 لفظ تعریف کے سننے کو دل چاہ رہا تھا۔ تمہارے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے، اس نے بے ساختہ جواب دیا۔ پورا دن خراب جانے کے بعد اس ٹھنڈ میں اس کے ہاتھ کا بنا گرما گرم سوپ اسے منو سلوا کے مترادف معلوم ہوا۔ ایسے شوہروں کے لیے لڑکیاں دن رات وظیفے کرتی نہیں تھکتی، اور تمہوں کے قدر نہیں، وہ جتانا نہیں بھولا تھا۔ بہت فضول بولتے ہو، سوپ کا پیالہ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، البتہ لہجہ نرم تھا۔ تم سن لیا کرو، اس نے فرمائش کی۔ سن لوں گی، فرمائش رد نہیں ہوئی۔ میرے لیے اعزاز ہوگا، دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر سر کو خم دیتے ہوئے کہا تو مسکرائی۔ یہ شخص اسے کسی عظیم و شان ریاست کی ملکہ کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ اسے تو یقین نہ آتا تھا کہ ان دونوں کی کاغذی شادی ہے۔ اسی لمحے حدید کا فون بجا۔ ابراہیم کی کال تھی۔ اس نے نہیں اٹھائی، اور شاید یہ پہلی بار ہوا تھا۔ کال تو سن ہی سکتے ہو؟ میں نے سوچا بے ادبی ہوگی، اس نے نہایت مؤدبانہ انداز میں کہا۔ زخرف کو اس پر پیار آیا مگر اس نے خود کو جھٹکا۔ سن لو، سناؤ، چہرے پر دایاں ہاتھ رکھتے اس کی طرف جھکتے کہا تو اس نے حدید کو تھوڑا پیچھے کیا۔ کال سن لو، کال پر زور دے کر کہا۔ جو حکم مدام، وہ اٹھ کر ذرا فاصلے پر چلا گیا۔ وہ اسے چند اہم معلومات لے رہے تھے جو وہ دینے لگا۔ زخرف خالی برتنوں کو کچن میں رکھنے کے لیے اٹھی۔ کچن میں جا کر برتن دھونے کے بعد اس نے برتن الٹے کر کے شیلف پر رکھے، پھر باہر آئی۔ وہ کال سن چکا تھا، صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ حدید وہیں کھڑا اسے دیکھنے لگا، پھر اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ رو لو زخرف، وہ جو ویران نظروں سے سامنے دیکھ رہی تھی اس کی آواز پر ہوش میں لوٹی۔ تم کندھا دو گے؟ اپنی سیاہ آنکھوں سے اس کو سحر زدہ کرتے پوچھا، اور حدید عالم بھلا زخرف نور کو انکار کر سکتا تھا؟ ہمیشہ، اور اپنی وجہ سے کبھی رونے کا موقع بھی نہیں آنے دوں گا۔ اس کے مثبت جواب پر وہ خاموشی سے اس کے قریب آتے اس کے کندھے پر سر رکھ گئی تھی۔ حدید کے دل میں ہلچل ہوئی، گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اسے یہ سب خواب محسوس ہوا، اور وہ تعمر اس خواب میں جینے کو تیار تھا۔ وہ مجھے لینے آیا تھا، اس نے بولنا شروع کیا تو وہ سراپا سماعت بن گیا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں انتظار نہیں کروں گی۔ اس نے مجھے انتظار میں ڈال دیا۔ متواتر بہتے آنسو حدید کی شرٹ کو بھگونے لگے تھے۔ اس نے خود کو ضبط کے کڑے مرحلے پر پایا۔ مجھے انتظار کرنے کی عادت نہیں ہے، وہ اسے بتانے لگی۔ جانے کیوں؟ شاید وہ چاہتی تھی کہ حدید عالم کبھی اسے انتظار نہ کروائے۔ تم سن رہے ہو؟ اس کی جانب سے خاموشی محسوس کرتے پوچھا۔ ہاں، وہ غیر دماغی سے بولا۔ تم نے کبھی کسی اپنے کو تکلیف سے سزکتے دیکھا ہے؟ یہ پوچھ کر اس نے حدید عالم کے زخم ادھیڑے۔ نہیں، وہ سچ کی مانند جھوٹ بولتا تھا۔ میں نے دیکھا ہے، جب میرے بابا کا قتل ہوا تھا تو میری ماں بہت سزکی تھی۔ جب برہان میری وجہ سے پاکستان چھوڑ کر گیا تھا، اس وقت میری ممانی مجھے بددعائیں دے دے کر سزکتی تھی۔ جب خاموش ہو جاؤ پلیز، بھاری سانسیں سینے میں اٹکیں تو اس نے التجا کی۔ میرا باپ کسی کے ظلم کا شکار ہو گیا، میری ماں کو میں یاد نہیں۔ میرا کزن زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے، میرے ماموں مجھ سے بدظن ہیں، میری ممانی مجھے مرنے کی دعائیں دیتی ہیں، میرا کیریئر داؤ پر لگ چکا ہے، میری زندگی تباہ ہو چکی ہے۔ سالوں کی بھڑاس تھی جو اس شخص کے سامنے نکل رہی تھی۔ حدید نے اس لڑکی کی تکالیف پر اپنے دل میں درد کی لہر محسوس کی تھی۔ وہ لہر مزید حملہ آور ہوتے اس کے سینے، سر اور اب دماغ پر وار کرنے لگی۔ اس نے خود کو کنٹرول کرتے لہروں کو خود کو فنا کرنے سے روکا۔ تمہاری ماما تمہیں اپنی بہو سمجھتی ہیں، تمہارے نانا تم پر جان دیتے ہیں۔ اس نے مثبت رخ دکھانا چاہا۔ اور تم؟ اس نے ہر مثبت اور منفی رخ کو پرے کرتے اپنا چہرہ اس کے روبرو کر لیا۔ روئی آنکھیں جن میں سرخ ڈورے عیاں تھے، سرخ ناک، تپتے گال اور بھیگی پلکوں والی اس لڑکی نے حدید عالم کے حواس سلب کر دیے تھے۔ حدید عالم تم پر قربان ہو سکتا ہے، میں کان کی کیفیت میں کہا۔ دل کی گہرائی سے نکلنے والے الفاظ کی سچائی میں کوئی شک نہ تھا۔ اور حدید عالم ایسا کیوں کرے گا؟ اس کے باروب وجی اور پرکشش چہرے پر نگاہیں ٹھہراتے اس کی آنکھوں میں دکھائی دیتے محبت سے نظریں چراتے استفہامیہ ہوئی۔ آخر وہ کیوں اس کی خاطر قربان ہونے لگا؟ کیونکہ تم اس قابل ہو کہ تمہاری خاطر مرا جا سکتا ہے۔ جذبات کی نرم گرم سی آمیزش تھی، زخرف پگھلنے لگی۔ اور اگر میں کہوں کہ جیا جائے، اس کی آنکھوں میں اپنی سیاہ آنکھیں ڈالے فرمائش کی، تو میسر ہو تو لمبی عمر کی دعا مانگوں۔ اس کی آنکھوں کی سیاہی میں غرق ہوتے سحر زدہ کہا، تم ابزیس ہو مجھ سے؟ ایک ٹک ٹاکر اور ہیروئن سے یقیناً انہی الفاظ کی امید کی جا سکتی تھی۔
نہیں، اس نے صاف انکار کیا۔ پھر تجسس بھرا سوال، پھر یہ کہ اب تم سو جاؤ، اس نے ٹالتے کہا۔ ایسے ہی سو جاؤں، وہ ٹل گئی، لیکن نئی فرمائش کے ساتھ ایک دو محبوب فرمائشیں کر کے محب کا ضبط آزماتے رہتے ہیں۔ کیسے؟ نہ سمجھی بھرا استفسار۔ تمہارے کندھے پر سر رکھ کر، وہ پورے استحقاق اور مان سے واپس اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں، اس نے صاف انکار کیا۔ کیوں؟ دھیمی سی آواز میں سوال داغا۔ مار دو گی تم مجھے؟ دھیمی اور بے بس بڑبڑاہٹ زخرف نے بخوبی سنی۔ ابھی تو کہا تھا کہ میری خاطر مر سکتے ہو۔ اپنا حزین چہرہ جو اس شخص کی کمزوری تھی وہ سامنے کرتے چیلنج کرتے ہوئے کہا، پر تم نے کہا تھا کہ تم چاہتی ہو میں جیوں، تو تمہارا حکم سر آنکھوں پر۔ وہ دامن بچا گیا۔ میری ہر بات کو حفظ کیوں کر لیتے ہو؟ پرتجسس استفسار۔ تمہارا تو ہر تاثر حفظ ہو جاتا ہے مجھے، تم کلام کی بات کرتی ہو۔ اس کی اہمیت جتائی۔ بزنس مین ہونا اس لیے ذہین ہو۔ موضوع تبدیل کرنا چاہا۔ تم جانتی ہو، تم میری تعریف کر رہی ہو۔ کیا ہوا جو موضوع تبدیل ہو جائے؟ من پسند ساتھی ہونا چاہیے، پھر خاموشی بھی لطف دیتی ہے۔ کیا تمہیں یقین نہیں ہو رہا؟ وہ شرارت سے گویا ہوئی۔ برہان کمال کو گولی لگنا، اس کے خون آلود کپڑے، میڈیا کا اس کو ٹارگٹ کرنا، اسے تو سب بھول گیا تھا۔ وہ شخص تھا ہی ایسا کہ اسے اس کا ہر غم بھلا دیتا تھا۔ مشکل درپیش ہے، صاف گوئی کی انتہا، البتہ چہرے پر شریر مسکراہٹ تھی۔ کوئی حدید کو دیکھتا تو واللہ یقین نہ کرتا۔ اپنی زخرف کے لیے وہ اتنا بے ضرر اور کمفرٹ تھا۔ آسان کر لو، مشورہ دیا۔ جو حکم ماداں سر کو خم دیا گیا، وہ کلکلا اٹھی۔ حدید عالم زخرف نور کا کمفرٹ زون بن گیا تھا۔ اتنے تم فرما بردار، ڈپٹنے کا سا انداز۔ کوئی شک ہے؟ اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے کہا۔ یہ لڑکی جانتی تک نہ تھی کہ اس کے اتنے قریب بیٹھ کر وہ اس کے دل کی دھڑکن منتشر کیے ہوئے تھی۔ چلو شاباش، اندر کمرے میں جا کر لیٹو۔ وہ اسے صوفے پر لیٹتے دیکھ فوری بولا، میں صوفے پر ہی سو جاؤں گی۔ اندر جو بیٹھے وہ دکھانے کے لیے رکھا ہے کیا؟ تم مجھ پر طنز کرو گے؟ وہ بہت مان سے بولی تھی۔ اتنا مان کے حدید حق تک رہ گیا۔ گستاخی معاف مادام، مگر یہاں آپ صحیح سے آرام نہیں کر پائیں گی۔ وہ مان دکھائے گی تو حدید بھی جان دے دے گا۔ اندر جا کر ڈر لگے گا۔ بھلا اسے کیا چھپاتی؟ ڈر سے لڑنا سیکھو زخرف۔ ابھی نہیں پلیز۔ اسے فی الحال بالکل بھی زخرف نہیں ہونا تھا۔ وہ جیسا محسوس کر رہی تھی وہی اسے بتانا چاہتی تھی۔ وہ اس کے سامنے اپنے ہر قول سے نکل رہی تھی۔ میں یہیں پر ہوں، تم اندر چلو شاباش۔ اس نے یقین دہانی کروائی، ساتھ ہی ہاتھ سے کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ پکا؟ معصومیت سے لبریز استفسار۔ کوئی شک ہے؟ ایبرو چکا کر پوچھا۔ نفی میں سر ہلاتے وہ کمرے کی طرف چل دی۔ حدید نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے گہرا سانس بھرا۔ کیا یہ سب حقیقت میں ہوا تھا؟ کیا وہ سچ میں اس پر اتنا بھروسہ کرنے لگی تھی؟ کیا وہ حقیقتاً اس کے کندھے پر سر رکھ کے بیٹھی تھی؟ کیا اس نے واقعتاً اس کے کندھے پر سر رکھنے کی فرمائش کی تھی؟ کیا وہ واقعی اس کے یہاں رکنے کی خواہش مند تھی؟ حدید عالم تو آج خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہا تھا۔ اچانک آگہی کا خوف اس کے دل میں آیا تو اس نے آنکھیں پٹ سے وا کی۔ کیا سب سچ جاننے کے بعد بھی اس کو قبول کرے گی؟ اس کے دل میں مختلف واہمیں پلنے لگے۔ خوشیوں کی مدت آخر طویل کیوں نہیں ہوتی؟ آفس کے بعد ان کا اپنی انڈسٹری میں جانے کا ارادہ تھا اور طے شدہ پروگرام کے تحت اس وقت وہ دونوں انڈسٹری کے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ کنزا نے مرکزی دروازے کے سامنے گاڑی روکی تو گارڈ برق رفتاری سے آگے بڑھا اور باری باری دونوں کی طرف کا دروازہ کھولا۔ دونوں باہر نکلے اور ہم قدم ہوئے۔ بیک وقت دونوں کی نظر بڑے حروف میں لکھے انڈسٹری کے نام پر گئی، جہاں پوری تمکنت اور شان سے وجدانی فارما لکھا دکھائی دے رہا تھا۔ ابراہیم صاحب کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ چھائی۔ ایک پاکستانی بزنس مین جس کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری برلن کی ٹاپ انڈسٹری میں شامل تھی۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے ان کی انتھک محنت اور قربانیاں شامل تھیں۔ ان کے بعد حدید ہی اس کی پروان کا باعث بنا تھا۔ دونوں باپ بیٹی ایک ساتھ اندر بڑھے۔ 3 منزلوں پر مشتمل یہ انڈسٹری وسیع و عریض رقبہ پر گھیرے ہوئی تھی۔ ان کا ارادہ ایک مکمل دورے کا تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ ایسا ممکن نہیں تھا، کیونکہ باریک بینی سے جائزہ لیتے ہوئے وہ ایک وقت میں نہیں کر سکتے تھے۔ بابا، پہلے لیب چلتے ہیں۔ فارماسسٹ سے تفصیلی گفتگو کیسی رہے گی؟ اس نے مشورہ کرنا چاہا۔ حدید کی صحبت کا خوب اچھا اثر ہو رہا ہے۔ وہ متاثر ہوئے۔ مطلب میں بھی ینگ بزنس وومن بننے والی ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی۔ کوئی شک نہیں، مگر کیا میں کامیاب ہو پاؤں گی؟ دل میں اٹھتے خدشے کو ظاہر کیا۔ تم جیتنے کے لیے پیدا ہوئی ہو بیٹا، تم ہار نہیں سکتی، میں تمہیں ہارنے نہیں دوں گا۔ پورے وثوق سے یقین دہانی کروائی۔ آئی لو یو بابا، وہ چہکتے ہوئے ان کے گلے لگی۔ یو ٹو میری جان۔ لو یو ٹو میری جان۔ اب چلو ذرا حال احوال معلوم کر لیے جائیں۔
कंधा उनसे अलग हुई और वो दोनों लैब की जानिब बढ़ गए थे। दानियाल कमाल उस वक्त अताब की मानद उन पर बरस रहे थे। मीडिया को नूर तक पहुंचने कैसे दिया? किधर मर गए थे तुम सब? सॉरी सर, हम किसी काम के नहीं हो तुम सब। जब मैंने कहा कि ख्याल रहे कि मीडिया मेरे घर के किसी फर्द तक रसाई हासिल ना करे तो ध्यान क्यों नहीं रखा गया? वो सख्त तैश के आलम में थे। ये तो शुक्र था कि हदीद उसे महफूज तरीके से यहाँ से ले गया था, वरना ना जाने क्या होता। सर, ज़रूरी बात। उनका सेक्रेटरी उनके करीब आते बोला। दिखाई नहीं दे रहा, मैं मसरूफ़ हूँ। वो उस पर बरस पड़े थे। सर, बहुत ज़रूरी है। वो बेबसी से बोला। बोलो। सर, मायदा बीबी हस्पताल आई हैं। वो बहुत शोर कर रही हैं कि उन्हें बुरहान सर के पास भेजा जाए। उनके कान के पास चुगते मखबरी की। हमायूं कहाँ है? आहिस्ता आवाज़ में पूछा। वो तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। सर झुकाते बताया। कहाँ है मायदा? मेरे साथ आए सर। तुम सब फारिग हो, आइंदा शक्ल नहीं दिखाना। जाने से पहले वो उन्हें तंबीह करना नहीं भूले। वो ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचे तो अपनी बहू को सख्त लहजे में बोलते सुना। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैं बुरहान कमाल की माँ हूँ। वो अपना तारुफ करवा रही थी। मैम, उनका ऑपरेशन आखिरी मराहिल में है, प्लीज़ इंतज़ार करें। नर्स परेशानी से बोली। एक तो अहदेदारों के घर की ख़वातीन इतने ड्रामेबाज क्यों होती हैं? वो सोचकर रह गई। मायदा, दानियाल कमाल ने उन्हें पुकारा तो वो उनकी जानिब मुतवज्जा हुई। बाबा, ये मुझे बुरहान के पास नहीं जाने दे रहे। अपनी चादर को संभालते वो उनकी तरफ बढ़ते बोली। चेहरा आंसुओं से तर था। दानियाल कमाल को उन पर तरस आया। उसका ऑपरेशन हो रहा है, होश से काम लो बेटा। उनके सर पर हाथ रखते उन्हें तसल्ली दी। हमायूं, वो कहाँ है बाबा? इर्द गिर्द नजरें दौड़ाकर पूछा। मुझे नहीं मालूम, तुम अभी घर वापस जाओ। अपने घर की किसी खातून को मैं यहाँ रुकने की इजाज़त नहीं दूंगा। हमायूं को बुला दें, मैं चली जाऊंगी। उन्होंने गोया शर्त रखी। मायदा, उसी वक्त हमायूं कमाल की आमद हुई थी। अपनी बीवी को घर ले जाओ, इसे नींद की गोली दे देना ताकि जब तक बुरहान होश में नहीं आता ये पुरसकून रहे। दानियाल कमाल उन्हें लिए साइड पर जाते हिदायत देने लगे। जी बाबा। वो हामी भरते अपनी बीवी को लिए अस्पताल से बाहर आ गए थे। वो दोनों गाड़ी में आकर बैठे तो गार्ड की एक जीप उनके पीछे ही रवाना हुई। आपने करवाया है ये सब? अभी वो थोड़ी दूर ही गए थे कि मायदा ने नाकाबिले फहम बात की। क्या? उन्होंने नासमझी से पूछा। बुरहान पे गोली आपने चलवाई है ना? उन्होंने इस बार खुले अल्फाज में कहा। और हमायूं कमाल के चेहरे से गोया सारा खून निचड़ गया। तुम पागल हो चुकी हो? स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत करते खुद पर जब्त करते वो उससे भरी आवाज़ में बोले। वरना उनका दिल चाहा कि अभी इस औरत को गाड़ी से बाहर निकाल दे। आपके साथ रहकर अब सियासत सीख रही हूँ। उन्होंने 2 जमा 2 4 किया। कोई बाप कोई बाप अपने जवान बेटे पर खुद हमला करवा सकता है। उन्होंने मंतकी अंदाज में उन्हें समझाना चाहा। शायद नहीं, यकीनन वो अपने हवास खो चुकी थी। हाँ, क्योंकि इस बार बाप हमायूं कमाल है। उन्होंने बगैर लगी लिपटी के कहा तो हमायूं बिफर गए। शट अप, जस्ट शट अप। वो गुस्से से धाड़े। स्टीयरिंग पर मुक्का मारते उन्हें अपना गुस्सा निकाला था। आप चाहते थे वो सियासत का चमकता सितारा बने। आपने कहा था कि आप उसे सियासत में मकाम दिलाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने वही किया। हमदर्दी बटोर कर उसे सियासत में मुतारिफ करवा दिया। वो आते ही लोगों की आंखों का तारा बन जाएगा। वो उनकी बात को खातिर में लाए बिना ही अपनी बोलती गई। वो अपनी बीवी की दूरअंदेशी और अकल पर शिश्तर रह गए थे। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मैंने ये सब नहीं किया। ये इससे कहें जो आपको जानता ना हो। मायदा ने सर्द लहजे में कहा। वो खामोश हो गए। वो अपने डरबे में मौजूद था जब उसके बेमुरव्वत दोस्त ने उसे याद किया। अपना दिल बड़ा करके उसने मुरव्वत दिखाई और दोस्त की बात सुननी शुरू की। क्या तुम्हारी नज़र में कोई ऐसा शख्स है जो मेरा आर्जी और जाली दोस्त बन जाए और अस्पताल एडमिट हो, या कोई डॉक्टर जान पहचान वाला? हाल अहवाल जाने बगैर सीधा मुद्दे पर आया। नहीं, मतलब असली दोस्त की तुम्हें कदर नहीं, नकली मुसलत कर लो। वो बड़ा मना गया। एक झूठ बोला है खतरे की सूरत में, बस वो सेव करना है, वरना हो सकता है कि ज़रूरत पेश ही ना आए। उसे सारी बात से आगाह किया। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे नाना ससुर तुम्हारी इतनी परवाह करेंगे कि तुम्हारे ज़ख्मी दोस्त की तीमारदारी के लिए हाजिर हो जाएं? वो गोया उसका मजाक उड़ाते बोला। वो मेरी नहीं, लेकिन अपनी नवासी की परवाह ज़रूर करते हैं, और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वो मेरी खबर की पुख्तगी जानने के लिए जासूसी तो ज़रूर करवाएंगे। कोई शक न था कि हदीज आलम खासा दूर अंदेश था। वो झूठ बोलता था तो उसे सिक्योर भी करता था, चाल चलता था तो मात भी देता था। वैसे तो मैं खुद ज़ख्मी बन जाता, मगर वो क्या है ना कि अगर ज़ख्मी हालत में किसी अमीर लड़की ने मुझे पसंद करते करते इनकार कर दिया तो मैं सदमे से ही मर जाऊंगा। इसलिए इसका एक हल है मेरे पास। वो समझदारी से कह रहा था। क्या? वक्त आने पर बता दूंगा मेरे यार, बस जब ज़रूरत हो तो बताना। डॉक्टर भी हाजिर होगा और मरीज़ भी। भला जैद नाइक के लिए कोई काम करवाना मुश्किल था? तुम कहते हो तो यकीन कर लेता हूँ। इतना मान दिखाते हुए बिल्कुल मेरी महबूबा लग रहे हो।
वो शौक हुआ जो उसका खासा था। बकवास बंद करो, हदीद ने उसे झिड़का, साथ ही तौबा इस्तगफार की। ऐसी महबूबा होती तो वो खुद उसका कत्ल कर देता। हाँ हाँ भई, कहीं वो जादूगरनी ना सुन ले। जलने कोटने का अंदाज था। कौन कौन सी जादूगरनी? समझने के बावजूद पूछा ताकि कंफर्म कर सके। जैसे तुम इतने बेवकूफ़ हो। मजाक उड़ाता लहजा। बिहेव ज़ैद, तंबीही लहजा इख्तियार किया। ज़रा शर्म नहीं इस लड़के को भी कि भाभी को कैसे मुखातिब करना है। 1000 मर्तबा कहा है मैंने कि मुझे ये मैनर्स ना बताया करो। सख्त कोफ्त होती है। और मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ, मसरूफ़ होता हूँ। तुम्हारी तरह मुफ्त में बिजनेसमैन नहीं बन गया। वो हदीद के कुछ भी बोलने से कबल फ़ोन बंद कर चुका था और हदीद का दिल चाहा अपना सर दीवार में दे मारे। वो फ़ोन सुनकर वापस लाउंज में दाखिल हुआ। उसे याद आया कि डैनियल रिचर्ड से जो मुआहदा तय किया गया था उसका बहुत सारा काम अभी बाकी था जो वो जल्द अज जल्द तकमील तक पहुंचाने का ख्वाहा था। उसने चंद अल्फाज टाइप करके डैनियल रिचर्ड के नंबर पर भेज दिए। फ़ोन को जेब में डालने की बजाय सामने टेबल पर रख दिया। सोचो करो अब सिर्फ बुरहान कमाल की जाने मबजूल हुआ। क्या सच में टारगेट ज़ुखरफ थी या बुरहान? बुरहान का टारगेट होना समझ में आता था, मगर ज़ुखरफ को निशाना बनाना ये उसकी समझ से बालातर था। कम अज़ कम एक टिकटॉकर के ऐसे दुश्मन नहीं हो सकते जो उसे जान से ही मार दे। ऐसे सोशल मीडिया स्टार्स को बदनाम करके तबाह कर दिया जाता है, तो मारने की क्या ज़रूरत आखिर? ये गुत्थी उलझ रही थी। काफ़ी देर मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करने के बाद उसको एक्सप्रेसिव की तलब हुई तो वो किचन चला गया। अपने लिए एस्प्रेसो बनाई और वापस लाउंज में आने की बजाय एक बार ज़ुखरफ पर नज़र डालना चाही, आया कि वो ठीक से सोई भी है या नहीं। जो ही उसने दरवाज़ा खोला तो उसे जागता पाया। तुम अभी तक सोई नहीं? नहीं सो सकती। जब तक बुरहान के ठीक होने की इत्तला नहीं आती ये मुमकिन नहीं। बेचारगी भरा लहजा। मैं अंदर आ जाऊं? इजाज़त चाहिए। आ जाओ। इजाज़त मिलते ही वो सामने सोफे पर जाकर बैठ गया। एस्प्रेसिव का मग हाथ में ही थामा हुआ था। मुझे इस वक्त नफरत हो रही है उससे। मुझे इस वक्त नफरत हो रही है इससे। उसने हदीद के हाथ की तरफ इशारा करके कहा तो वो जो पहला घूंट भरने ही वाला था वहीं थम गया। मग से, एक्सप्रेसिव से। ज़ुखरुफ, उसने शौक से उसे मुखातिब किया। उस दिन ना तुम मुझे ये कहते कि तुम्हारे लिए ये मैं ना कर लाऊं, ना मैं बनाती, ना वो मग गिरता, ना मुझ पर कॉफ़ी गिरती, ना मैं क्लिनिक जाती, ना वहाँ बुरहान आता और ना ही उसको गोली लगती। वो सारा जोड़ तोड़ करके बिलाखिर एक बेज़र्र से चीज़ को नुकसान का जिम्मेदार ठहरा गई थी। जिस इंसान को जो मुसीबत जहाँ पेश आनी है तकदीर खुद ब खुद उसको वहाँ ले जाती है। हम उसे तब्दील नहीं कर सकते, इसलिए कोसना भी नहीं चाहिए। वो उसकी जहनी हालत समझ सकता था। वो नाजुक सूरत हाल में थी। इस वक्त वो उससे किसी भी रद्द अमल की तवक्का कर सकता था। लेकिन देखो ज़ुखरफ, हादसात मुतय्यन होते हैं, वक्त मकाम इंसान सब मुख्तस होता है। इसमें चीज़ों का कसूर निकालना बिल्कुल भी ठीक नहीं। उसने मज़ीद समझाया ताकि वो मज़ीद ना उलझे। शायद तुम ठीक है शायद तुम ठीक कह रहे हो। वो समझ गई। एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर तुम उसे हक जताना ना समझो। पूछो। खुद पर कमर दर्ज करते इजाज़त दी। तुमने कहा कि तुम्हारा कैरियर दांव पर लगा है, इससे क्या मुराद है? छोड़ दो कैरियर को, जब ज़िंदगी में उससे बड़े मसाइल मौजूद हों। उसने बात टालना चाहिए। कौन से बड़े मसाइल? मुझसे शेयर करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मग को टेबल पर रखते मुकम्मल मुतवज्जा हुआ। तुम पहले ही बहुत ज़्यादा कर रहे हो, इससे ज़्यादा करोगे तो? उसके चेहरे की तरफ देखने से गुरेज बरतते उंगलियां मरोड़ते हुए कहा तो उकता जाओगे। फिक्र नहीं करो, मुझे मसरूफ़ रहने और परेशानी उठाने की आदत है। संजीदगी से जवाब दिया। तुम पुरस्कार हो, मेरे बारे में कितना कुछ जानते हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे नाम और चंद एक बातों के अलावा कुछ भी नहीं जानती। उसके माजी और हाल से अक्सर बेखबर लड़की को वो पुरस्कार लगा था। क्या तुम मुझे जानना चाहती हो? उसको बगौर पूछता उसको बगौर देखता पूछा। अगर मैं कहूँ हाँ? पूछो जो पूछना है। वो फुर्सत से बैठ गया था। तुम मेरी मामा को मॉम कहते हो, यानी तुम्हारा उनसे गहरा ताल्लुक है। तुमने कहा था कि मेरे और तुम्हारे बाबा के दरमियान भी कोई गहरा रिश्ता था। तुम उनके कातलों को भी जानते हो। वो बोलना शुरू हुई और वो उसे सुनना। बताओ कहाँ से शुरू करूँ? उसने पूछा। कहीं से भी नहीं। अब मैं भी ये सब अब मैं तुमसे ये सब नहीं पूछूंगी। उसने खुद ही ऑफर रद्द कर दी। क्यों? दिक्कत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अब सब राज अपने वक्त पर ही अफ़शा हों, या शायद जो राज अल्लाह ने राज रखे हैं उनको वैसे ही रहने दिया जाए, वरना भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। वो कल मंदी से गोया हुई। तुम थकी हुई हो। वो उसकी जिस्मानी और जहनी हालत के पेश नज़र बोला। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। उसने इनकार नहीं किया। पियो ना। उसने मग की तरफ इशारा करके अचानक कहा तो वो सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। अपनी एक्सप्रेसिव पियो। उसकी नाकाबिले फहम निगाहें देखकर उसने वजाहत की। तुम्हें बुरा लगेगा तो कैसे पीऊँ? तारीख गवाह हुई थी कि हदीद आलम उसकी खातिर अपनी महबूबा एस्प्रेसिव को रद्द कर रहा था।
نہیں لگتا برا، بلکہ مجھے بھی تو چکھاؤ، وہ نارمل سے انداز میں بولی۔ آر یو شیور؟ ہاں ہاں۔ حدیث صوفے سے اٹھا اور مگ اٹھا کر اس کے پاس آیا۔ اس نے حدیث کے ہاتھ سے مگ تھاما، وہ گھونٹ بھرنے لگی، پھر رک گئی، پھر دوبارہ مگ کو منہ کے آگے کیا اور پہلا گھونٹ بھرا۔ یہ تو اچھی ہے، کڑوڑی اس میں سے جب حلق سے اتری تو کچھ بھلی محسوس ہوئی۔ تمہیں پسند آئی؟ وہ جو اس کے تاثرات بغور جانچ رہا تھا اس کے چہرے کے زاویوں سے اندازہ لگایا۔ شکر کرو اس دن تم نے میرے ہاتھ سے بنی ایکسپریسو نہیں پی، ورنہ باخدا دوبارہ اس کا نام نہ لیتے۔ مزید ایک گھونٹ بھرتے وہ ہنستے ہوئے بولی، تم نے اس دن چکی تھی؟ ہاں، اور وہ بہت بری بنی تھی۔ اپنی ناکامی کا اعتراف کیا۔ چلو تم بھی پی لو، میں اپنے لیے بنا لاتا ہوں۔ وہ اس کی ایکسپریسو سے رغبت دیکھ کر بولا۔ ارے نہیں، اتنی نہیں پیوں گی، اب اتنی بھی پسند نہیں آئی۔ اس نے 2 گھونٹ بھرے اور پھر مگ واپس حدیث کو دے دیا۔ وہ مگ لیے صوفے پر بیٹھ گیا اور گھونٹ گھونٹ ایسپریسو پینے لگا۔ ایسی ایسپریسو اس نے پہلے کبھی نہیں پی تھی۔ کنزا کہ اس کے مگ میں کافی پینے کے بعد مگ پھینکنے والا زخرف کی جوڑی ایسپریسو اتنے شوق سے پی رہا تھا کہ وہ خود اس پر حیران تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے فون پر مصروف ہو گئی۔ حدیث نے مسلسل مسکراتے ہوئے ایسپریسو ختم کی اور اٹھ گیا۔ میں باہر جا کر بیٹھتا ہوں، تم آرام کرو۔ اس کے ایسپریسو ختم کرنے کی دیر تھی کہ وہ فون واپس رکھ چکی تھی۔ گھر چلے جاؤ مگر میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں باندھ سکتی، تمہاری اپنی زندگی ہے۔ وہ ممنون لہجے میں پرخلوص اور تشکر آمیز احساس کے زیر اثر بولی۔ وہ اس سے کہنا چاہتا تھا کہ وہ تھی تو زندگی تھی، ورنہ جینا صرف فرض تھا اور ادا کر رہا تھا۔ میں بالکل بھی مصروف نہیں ہوں، میں رک سکتا ہوں۔ اپنی ساری مصروفیات کو بھاڑ میں جھونک کر اس نے اس کے سامنے خود کو فارغ ثابت کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ مزید کچھ دیر ٹھہر سکے۔ نہیں، اب چلے جاؤ، میں کچھ دیر میں ہسپتال جاؤں گی۔ اگر تم کہو تو میں ہسپتال لے چلوں گا۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ آرام سے جانا۔ جاتے ہوئے وہ اسے تاکید کرنا نہ بھولا۔ وہ جانے لگا تو اس نے پکارا، حدیث کا دل پھر سے تھم گیا، گلے میں گلٹی بھر کر معدوم ہوئی۔ وہ مڑا تو اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ شکریہ اس وقت میرے ساتھ رہنے کے لیے جب مجھے شدت سے کسی اپنے کی ضرورت تھی۔ وہ اس کی فیورز کو اگنور نہیں کر سکتی تھی۔ تمہارے لیے کچھ بھی۔ تم نے مشکل میں مجھے اپنا کندھا دیا، تمہاری مشکل میں تم مجھے اپنے ہم قدم پاؤ گے۔ حدیث کی توقع کے عین مطابق وہ لڑکی اپنا بھرم رکھ رہی تھی، اپنا احسان چکانے کا کہہ رہی تھی۔ یہ میرے لیے اعزاز ہوگا، اس نے کھلے دل سے کہا۔ چلو اب جاؤ، جو حکم۔ اس کے کہنے پر عمل کرتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ زخرف نے پلکیں جھپکے بغیر اس کو باہر جاتے دیکھا۔ وہ اس وقت ڈاکٹر کے کمرے میں ان کے سامنے والی کرسی پر براجمان تھے۔ 3 گولیاں لگی تھیں، ایک سینے کے دائیں جانب کو چھو کر گزری تھی، دوسری پیٹ کے گوشت کو چیر کر گزری ہے اور تیسری بازو میں پیوست ہوئی تھی۔ خدا کا شکر ہے گولیاں نکال لی گئی ہیں، مگر ان کا بازو۔ ڈاکٹر ساری صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد متفکر سا بولا۔ کیا؟ دانیال کمال نے ضبط سے سنا اور مزید جاننا چاہا۔ دعا کریں وہ ٹھیک رہے، ورنہ ہمیں خدشہ ہے کہ ان کا بازو مفلوج ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے اپنا ڈر واضح کیا۔ آپ ہر طریقے سے علاج کریں، اگر باہر سے کسی ڈاکٹر کو بلوانے کی ضرورت ہو تو بلوائیں، سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ بس برہان ہر قسم کی معذوری سے محفوظ رہے۔ وہ اپنا سرسو استعمال کرنے اور پیسہ بہانے سے بالکل بھی دریغ کرنے والے نہیں تھے۔ بات ان کے خون کی تھی، وہ ان کی خاطر ہر حد پار کر سکتے تھے۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، اپنی اینک ناک پر درست کرتے ڈاکٹر نے باور کروایا۔ اسے ہوش نہیں آیا، پریشانی برس استفسار آیا تھا، مگر تکلیف کی شدت کے باعث ہم نے انہیں نیند کا انجیکشن دے دیا۔ وہ اتنا کمزور نہیں ہے ڈاکٹر، آپ دوبارہ اسے نیند کا کوئی انجیکشن نہیں لگائیں گے، انڈرسٹینڈ؟ انداز تنبیہی تھا، لہجہ اٹل۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے قبول کیا۔ وہ انہیں انکار کیسے کرتے؟ سرسراتی آوازوں، گہرے اندھیرے اور رات کی سیاہی میں وہ وجود کسی کا پیچھا کر رہا تھا۔ آگے چلنے والا پسینے میں شرابور تھا۔ وہ بار بار مڑ کر دائیں بائیں اور پیچھے دیکھتا تو تعاقب کار خود کو چھپا لیتا۔ کافی دیر یہی کھیل چلتا رہا اور پھر ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے اندر جا کر وہ وجود غائب ہو گیا۔ تعاقب کار نے اپنے ذہن میں اس جگہ کو نقش کیا اور واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ یہ خبر وہ کس کو دینے والا تھا؟ تاحال اس نے اس کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اس خبر نے شہروز بخت کو پریشان کیا ہوا تھا۔ ان کے باہرو چہرے پر فکروں کا جال بچھ گیا تھا۔ یہ خبر وہ اپنی بیوی کو کیسے دیں؟ ابھی وہ انہی الجھنوں میں تھے کہ جب نازش نے انہیں پکارا۔ شہروز؟ آپ نے عائشہ کے بارے میں معلوم کروایا؟ وہ مضطرب اور جواب طلب نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ شہروز نے حقیقت بتانے کے لیے خود کو تیار کیا۔ ہاں۔ کیسی ہے وہ؟ کیا وہ ٹھیک ہے؟ وہ جلد بازی میں کئی سوال کر گئیں۔ شہروز کو ان کی حالت پر رحم آیا۔
اس کا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا، فی الحال وہ اسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ ان کو کندھوں سے تھام کر خبر سنائی۔ وہ ٹھیک ہے نا؟ ان کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے جواب مانگا۔ ہاں، میں نے معلوم کروایا ہے، وہ ٹھیک ہے، شاید 1-2 دن تک ڈسچارج ہو جائے گی۔ تفتیش کروائی گئی تو وہ ان کے چہرے کے نقش و نگار میں کھچاؤ کم ہوا۔ کیا میں پاکستان چلی جاؤں؟ اجازت طلب کرتے وہ پریشان تھیں۔ نازش پلیز، وہ کم از کم یہ نہیں چاہتے تھے۔ پلیز شروز، میں ایک بار اسے اپنے روبرو دیکھنا چاہتی ہوں اور امی اور بھائیوں سے بھی مل لوں گی۔ ہمیں پاکستان سے آئے کافی وقت ہو چکا ہے۔ انہوں نے لاتعداد جواز نکال دیے تھے۔ رجا، ایک جواز ان کے پاس بھی موجود تھا۔ رجا کی پڑھائی خراب ہوگی، وہ ابھی نہ جائے۔ انہوں نے یہ جواز بھی رد کر دیا۔ ایک بار پھر سوچ لو، ان کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے انہیں فیصلے پر نظر ثانی کرنے کے لیے کہا۔ آپ 2 دن بعد کی میری ٹکٹ بک کروا لیں۔ وہ اپنے فیصلے پر ڈٹ چکی تھیں اور شروز بہت جانتے تھے کہ وہ اب ان کو نہیں روک پائیں گے۔ ٹھیک ہے، کتنے دن رہو گی؟ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ کم از کم 1 ماہ۔ ٹھیک ہے، ان کو مثبت جواب دینے کے بعد وہ خود متفکر ہو گئے۔ شدید ضبط سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ وہ جلے پیر کی بلی بنی ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ وہ اس وقت صرف ایک حاسد تھی جو کسی کی کامیابی سے جل کر سوا ہو رہی تھی، جو مقابل سے سب کچھ چھین لینے کے در پر تھی۔ کتنا اچھا ہوتا اگر تمہارے کزن کی بجائے تمہیں گولیاں لگتیں۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بنا کر انہیں کھولتے اور بند کرتے وہ شاید اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو قابو کرنا چاہ رہی تھی۔ تم نے ہر جگہ مجھے بے عزت کیا ہے، میں تمہیں ایسے ہی نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اس سے اپنی ہر بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتی تھی، یہ سوچے بغیر کہ ہر بار اس کے طنز شروع کرنے پر ہی اس نے جوابی کارروائی کی تھی، ورنہ زخرف نور پہل کرنے والوں میں سے نہیں تھی، لیکن جب کوئی پہل کرتا تھا تو وہ پلٹ کر وار کرتی تھی۔ مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے ایکسٹرا کا رول بھی نہیں ملے گا۔ اب میں تمہیں بتاؤں گی کہ آئزل کیا بلا ہے۔ پختہ عزم کرتے وہ کئی زاویوں سے کچھ گھناؤنا سوچ رہی تھی۔ آخر کس قدر گھٹیا طریقے سے وہ اس کو گرائے کہ وہ دوبارہ کبھی اٹھ ہی نہ پائے۔ وہ ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نکلے تو ان کے چہرے پر پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ انہوں نے بھی اس مقام تک پہنچنے کے لیے کئی قربانیاں دی تھیں۔ پہلی بار برہان کو لے کر وہ پریشان ہوئے تھے۔ اس نے تو بھی سیاست میں شمولیت بھی اختیار نہیں کی تھی۔ وہ تو پہلے ہی اپنے دشمن بنا بیٹھا تھا۔ کیا یہ دشمنی حقیقتاً اس کے اکلوتے جانشین ہونے کے باعث تھی یا وجہ کچھ اور تھی؟ انہی الجھنوں میں اچانک انہیں اپنی نواسی کا خیال آیا۔ انہوں نے اس کا نمبر ڈائل کرنا چاہا مگر پھر رک گئے۔ کال لاگ میں وہ ایچ کے حرف تک آئے اور پھر کال ملائی۔ دوسری جانب حیرت کے اظہار کے ساتھ ہی کال اٹھا لی گئی تھی۔ دانیال کمال بات کر رہا ہوں، اپنا تعارف کروایا، یہ جانے بغیر کہ وہ دانیال کمال کا نمبر یا ان کی ساری تاریخ تک جانتا ہے۔ جی بولیے، لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر پوچھا۔ نور کو گھر چھوڑ دیا تھا؟ تحکم آمیز لہجے میں پوچھا اور حدید کا پارا ہائی کیا۔ جی چھوڑ دیا تھا، اس نے تحمل سے جواب دیا۔ کیا وہ ٹھیک تھی؟ تم کتنا وقت اس کے پاس رکے؟ وہ مزید سوالات کے انبار لیے بولے۔ آپ خود بھی تو اسے فون کر سکتے ہیں، وہ بیزاری اور کوفت سے بولا۔ ایک تو اسے اہم ای میل کے درمیان ڈسٹرب کر دیا تھا، اس سے تحکم آمیز لہجے میں لگاتار سوال پوچھے جا رہے تھے۔ حدید کا دل چاہا فون بند کر دے۔ مجھے مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو پوچھا ہے وہ بتاؤ، وہ اپنی ازلی ٹون میں بولے۔ پہلی بات یہ کہ میں آپ کا داماد ہوں تو عزت سے مخاطب ہوا کریں۔ دوسری بات وہ میری بیوی ہے، جب تک چاہے رک سکتا ہوں۔ اس بار اس نے بھی بغیر لگی لپٹی کہا۔ دانیال کمال تو حیرت کی مورت بن گئے۔ دیکھو برخوردار، میرا دماغ خراب نہ کرو۔ وہ کرخت ہوئے۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں اور آپ پہلے ہی پریشان ہو گئے۔ اب فون رکھتا ہوں، مصروف ہوں۔ وہ اس کے فون رکھنے پر حیرت کا مجسمہ بن گئے۔ انتہائی بے حس انسان تھا، ایک بار بھی برہان کی خیریت نہیں پوچھی اور تو اور رشتے کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ انہوں نے فوری حکیم لقمان کو کال ملائی۔ تم مکمل جاسوسی کر رہے ہو؟ جی صاحب جی، تسی فکر نہ کرنا، نہایت فخریہ مؤدبانہ انداز۔ کل میں آفس آؤں گا اور ساری اطلاعات لوں گا۔ جی تانوں مناسب لگے، جو تانوں مناسب لگے۔ فون کٹ گیا۔ دانیال کمال کو یہ لڑکا اب مزید کھٹک رہا تھا۔ بھاری ہوتے پپوٹوں کو بمشکل کھولا تو سفید رنگ کی چھت پر نظر جا ٹھہری۔ جسم میں درد کا احساس جاگا تو کراہ کر رہ گیا۔ ارد گرد نظریں دوڑائیں مگر کسی کو نہ پایا۔ دل کے ایک حصے نے شدت سے درد محسوس کیا۔ گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے واپس آنکھیں بند کر لیں۔ کیا وہ اتنا غیر اہم تھا؟ جہاں آدھی دنیا اس کے حسن پر مرتی تھی، کوئی اس کے اسٹائل سے متاثر تھا تو کوئی اس کی دولت سے، وہیں اس کے چند رشتوں میں سے ایک بھی اس کے پاس موجود نہ تھا۔ اس نے اپنا بازو ہلانا چاہا تو تکلیف سے بلبلا اٹھا۔ اسی وقت کوئی دروازہ کھول کر اندر آیا۔ برہان نے آنے والے کو دیکھا، پھر ان سے مشفقانہ رویے کی امید رکھتے اپنی تکلیف چھپانے کی کوشش رد کی۔
तुम्हें एक बार मेरी बात समझ नहीं आती? तुम बगैर सिक्योरिटी के क्यों निकले? आने वाले ने एक सेकंड के लिए भी उसका हाल जानने की कोशिश ना की। बुरहान का दिल बदगुमान हुआ। मैं सियासत में नहीं हूँ, वो उकड़े हुए लहजे में बोला। तुम सियासत में आ चुके हो। दानियाल कमाल ने अंदर आते बात का इजाफा किया तो बुरहान का दिल मजीद बुरा हुआ। उसे उसका हाल जानने के बजाय वो उसे कटहरे में खड़ा कर रहे थे। जब तुम्हारे बाप ने कहा था कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के बगैर बाहर ना निकलना, तो तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? दानियाल कमाल ने उसकी क्लास ली। क्या आप डॉक्टर को बुलवा देंगे? मेरे बाजू में दर्द हो रहा है। वो अपने बाजू के दर्द को फरामोश नहीं कर पा रहा था। उसे इन सवालात से कोई गर्ज नहीं था। बुरहान कमाल, तुम बच्चे नहीं हो, 27 साल के जवान मर्द हो। हुमायूं कमाल ने उसे झटका। तो कहाँ लिखा है कि मर्द को गोलियां लगें तो उसे तकलीफ नहीं होती? आंखों में आती नमी को अंदर धकेलते वो नम आंखों से उनको देखते दुख और अफसोस की मिलीजुली कैफियत से बोला, मैंने सीसीटीवी चेक करवाई है, तुम बासानी वहां से हट सकते थे, फिर क्यों नहीं हटे? हुमायूं कमाल के इंकशाफ पर बुरहान कमाल के गले में गिल्टी उभरी। जवाब दो बुरहान, तुम पीछे क्यों नहीं हुए? दानियाल कमाल ने सवाल दोहराया। अगर मैं पीछे हट जाता तो ये गोलियां सोना के वजूद का हिस्सा बन जाती। उसने इकरार करना ही मुनासिब समझा। चंद लम्हात तो सब साकित हो गए। फिर दानियाल कमाल ने आगे बढ़ते उसके कंधे पर थपकी दी। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरा खून हो। मुझे फ़ख्र है, बुरहान कमाल मेरा पोता है। उसके बालों पर हाथ फेरते उन्होंने इतने फ़ख्र से कहा कि बुरहान कमाल को सारा दर्द भूल गया। वो अस्पताल में बुरहान के कमरे में दाखिल हुई। उसे आंखें मूंदे देख वो खामोशी से उसके सामने वाले सोफे पर जाकर बैठ गई। किसी की मौजूदगी महसूस करके बुरहान ने आंखें खोली। उसने दाएं जानिब देखा तो उसे सामने पाया। तुम उठ गई। कदर संभली हालत में साफ लिबास देवतन किए वो साफ चेहरे वाली ने पूछा, तुम अब आई हो? नाराज़ी भरा शिकवा। नूर के दिल को कुछ हुआ। नाना ने डांट कर घर भेज दिया था, वरना बाखुदा कभी न जाती। उसने सवाई पेश की। तुम चाहती तो रुक सकती थी। वो पुरशिकवा हुआ। बाजू का दर्द अब बेहतर हो चुका था। यह शायद उसे देखकर सारा दर्द ही उड़नछू हो गया था। माफ़ी मांगू क्या? बस ये बताओ तुम ठीक हो? बस कर दो बुरहान, तुम और हदी दोनों ही ऐसा करते हो। अपनी तकलीफ में भी दूसरों की परवाह क्यों करते हो? तुम्हारी जगह मैं होती तो तुमसे बात ना करती। तुम्हें कोसती के देखो तुम्हारी वजह से मैं बिस्तर पर आ गई। अपने जख्म दिखाकर हमदर्दी लेती। तुम ऐसे क्यों हो? वो जैसे फट पड़ी थी। तुमने कहा हदीद? उसकी समात तो हदीद पर ही थम गई। मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ, वो बेबसी से बोली। मैं सबके लिए अच्छा नहीं हूँ सोना, और जिनके लिए हूँ वो बेहद ख़ास हैं, उसने जताया। वादा करो आइंदा किसी को बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में नहीं डालोगे। उसने सोफे से उठते उसके करीब बढ़ते अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था। मैंने किसकी जान बचाई है? मासूमियत और लाइल्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ते बोला था। मेरी, उसने अपनी जानिब इशारा करके कहा तो वो गड़बड़ा गया। सोना, अब झूठ मत बोलना। वो गोली जिस पर भी चली हो, जितने वक्त में तुमने मुझे कवर किया इतने वक्त में खुद को सिक्योर कर सकते थे। वो बच्ची नहीं थी जो बेखबर रहती। अपनी नहीं अपनों की जान मायने रखती है। ज़्यादा डायलॉग बाजी नहीं, बस आइंदा ये हीरोपन नहीं दिखाओगे। उसके बालों को बिखेरते उसने गुजारिश की थी। मुझे जब जब किसी अपने की खातिर खुद को नुकसान में डालना पड़े तो मैं बेखौफ खतर हर नुकसान में कूदूंगा, और तुम मुझे से नहीं रोक सकती। वो ढीठ मन के आला दर्जे पर फाइज होते हुए बोला। तुम मरीज का हाल नहीं पूछ रही, बस अपनी ही कहे जा रही हो। ओह आई एम सॉरी, दर्द तो नहीं हो रहा? उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने वाकईतन उसकी खबर तो ली ही नहीं। नहीं, मज़ा आ रहा है। ऐसा करो तुम भी 2-4 गोलियां मार दो, ज़्यादा सुकून मिलेगा। वो जलते घोटते बोला। बकवास बंद करो। नूर ने उसके कंधे पर चपत लगाई तो वो मुस्कुरा दिया। इतनी बेजर सी चपत पर जो जवान मर्द को हंसी ही आ सकती थी। जानते हो तुम्हें ऐसे देखकर कितना अच्छा लग रहा है? वो उसके चेहरे को बगौर देखते खोई खोई बोली। तुम्हें मुझे गोलियां लगते देखना अच्छा लग रहा है? वो सदमे से बोला। नहीं बेवकूफ़, मुस्कुराते हुए तुम्हारी मुस्कुराहट देखने के लिए इतना इंतज़ार मैंने पहले कभी नहीं किया था। वो पुरमसरत बोली। तुम फ्लर्ट कर रही हो? बुरहान शरारत से गोया हुआ। हाँ कर रही हूँ, उसने बवांगे दहल इकरार किया। या अल्लाह, क्या ज़माना आ गया है। लड़कियाँ इतनी बेबाक हो गई हैं कि बेचारे और बीमार लड़के की कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रही हैं। वो ड्रामाई अंदाज में बोला। बहुत ड्रामे कर रहे हो। अपने डायरेक्टर से बात करूँ तुम्हें कास्ट करने की? वो उसे ऑफ़र देने लगी कि आओ मिलकर नाम पैदा करते हैं। क्यों अदाकारों का काम ठप करवाना है? मुझ जैसा हुस्न देखकर सब मर्दों ने खुदकुशी कर लेनी है। या अल्लाह मुझे सब्र दे। अपनी आंखों पर हाथ जमा कर उसने खुद को कुछ कहने से बाज रखा। हाँ हाँ तुम भी चलो। वो मज़ीद ड्रामाई हुआ। अलबत्ता पेट और बाजू का दर्द उठने लगा था, मगर वो हत्युल इम्कान उसे वाज़ेह नहीं होने दे रहा था।
اچھا بات سنو، میں 1-2 دن تک برلن جا رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں مجھے یہاں رکنا چاہیے تھا، مگر میرا وہاں جانا بہت ضروری ہے۔ نور نے اسے اپنی جانب سے صفائی دی۔ جانتی تھی کہ ایسے میں برہان کو چھوڑ کر جانا دوستی کے خلاف ہے، مگر وہ کیا کرتی، اس کی بھی مجبوری تھی۔ تم اپنی آسانی دیکھو، اس نے دکھتے بازو تڑپتے دل سے کہا۔ تم غصہ کر سکتے ہو؟ ہاں کر سکتا ہوں، مگر تم پر کبھی نہیں، وہ بیچارگی سے بولا۔ میں خوش قسمت ہوں جو تم میرے نصیب میں ہو، وہ محبت سے بولی۔ برہان کمال جیسا دوست ملنا نصیب والوں کی ہی بات تھی۔ اسے خود پر رشک آیا۔ کاش میں ہمیشہ تمہارے نصیب میں رہوں، وہ بھاری آواز میں بولا۔ ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ بس ویسے ہی، تم بتاؤ وہاں کدھر رہو گی؟ اس نے موضوع تبدیل کیا۔ ہوٹل میں، اور وہ کوئی اعتراض تو نہیں کرے گا؟ اپنے خدشات ظاہر کیے۔ تم جانتے ہو برہان، یہ ایک کانٹریکٹ میرج ہے، وہ میرے معاملات میں دخل نہیں دے سکتا۔ برہان سے زیادہ وہ خود کو یقین دلا رہی تھی کہ ہاں، اس سے بھی برہان سے زیادہ وہ خود کو یقین دلا رہی تھی کہ ہاں، اب وہ اس کی مزید مدد نہیں کرے گا، اب وہ اسے مزید تحفظ نہیں دے گا، اب وہ دونوں اجنبی ہو جائیں گے۔ دادا جاتے ہوئے تمہاری رخصتی کر دیں گے، تم جانتی ہو نا، اس نے یاد کروایا۔ ہاں، لب کاٹتے جواب دیا۔ کیا تمہیں گھبراہٹ نہیں ہو رہی؟ وہ ایک مرد ہے، وہ حدید ہے، اس کا مطلب جانتے ہو؟ تفاخر اور مان سے جتایا۔ نہیں، لا علمی ظاہر کی۔ میں بتاتی ہوں، حدید کا معنی لوہا ہوتا ہے، یعنی مضبوط، سخت، وہ بہت یقین سے بولی۔ اس کا یہ پر یقین لہجہ برہان کو بہت کچھ بابر کروا گیا تھا۔ یہ وہ زخرف تو نہیں تھی جو نکاح کے بعد اسے یہ کہہ کر گئی تھی کہ وہ ایک اداکارہ ہے، اور یہ سب اداکاری۔ تم اس پر اتنا یقین کیسے کر سکتی ہو؟ وہ ایک اجنبی ہے۔ وہ خوفزدہ ہوا، اس کی سونا میں تبدیلی دکھائی دے رہی تھی۔ میں مردوں کے ساتھ کام کرتی ہوں اور نظر پہچاننا آتا ہے مجھے۔ کیا دیکھا تم نے اس کی آنکھوں میں؟ پرتجسس استفسار۔ عزت مقام اپنائیت، حدید کے چہرے کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے وہ رک رک کر بولی تو برہان کا دل ڈوب گیا۔ اور محبت، کیا تم محبت کی پہچان کر سکتی ہو؟ اس نے اپنی نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز کر کے پوچھا۔ اگر وہ نگاہیں پڑھ سکتی تھی تو اس کی نگاہیں کیوں نہیں پڑھ پائی؟ میں نے کہا نا برہان، عورت مرد کی نظر پہچان جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کہاں رہی تھی، اسے تو بس حدید عالم کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے یہی تو پوچھا سونا، تم نے اس کی نظر میں خود کے لیے محبت دیکھی؟ وہ دوبارہ مستفسر ہوا۔ نور، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دانیال کمال اطلاع ملتے ہی یہاں آن پہنچے تھے۔ ان کی آمد پر برہان نے مٹیاں بھیجی، اس کا جواب سننے کا منتظر تھا، بات وہیں اٹک کر رہ گئی تھی۔ میں برہان کی خیریت معلوم کرنا چاہتی تھی۔ ایک نظر برہان کو دیکھ کر جواب دیا۔ سچ شکر کہ نانا جان وقت پر آ گئے تھے، ورنہ اس کا راز افشاں ہو جاتا۔ بالکل ٹھیک ہے میرا جوان۔ ان کے لبوں سے یہ الفاظ برآمد ہونے کی دیر تھی، برہان کمال ہکا بکا رہ گیا۔ وہ کتنی اپنائیت سے اسے مخاطب کر رہے تھے۔ اس جوان نے اتنی دیر سے ساتھ الجھائے رکھا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ پروٹوکول لے رہا ہے۔ دانیال کمال نے بھی اس مسکراہٹ میں شمولیت اختیار کی۔ ڈیزرو کرتا ہے۔ سو تو ہے، تمہارا شوہر نہیں آیا کیا؟ ایک لمحے کو تو نور گڑبڑا ہی گئی تھی، مگر وقت پر سنبھلی۔ تھوڑی دیر تک آئے گا۔ اس دن بتا رہا تھا کہ اس کا دوست یہاں ایڈمٹ ہے، تو میں نے سوچا کہ اس کی بھی خبر لے لوں، ورنہ سوچے گا کہ سسرال والے خاصے بے مروت ہیں۔ ضرور، میں تمہاری ماں سے ملنے جا رہا ہوں، تم چلو گی؟ میں حدید کے ساتھ جا کر مل لوں گی، ہڑبڑا کر جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اور زخرف کو یاد آیا کہ عائشہ بھی تو اسی ہسپتال میں تھی۔ یا اللہ، وہ اتنی بڑی بات کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ برہان سے معذرت کرتے کمرے سے باہر آئی اور حدید کو فون کیا۔ زہے نصیب، آپ نے ہمیں کیسے یاد کر لیا؟ وہ قربان ہونے والے لہجے میں بولا تو زخرف نے آنکھیں بند کر کے اس طرز ہاتھوں کو محسوس کیا۔ نانا تمہارا پوچھ رہے تھے، میں نے کہا تم کچھ دیر میں آ جاؤ گے، تم آ جاؤ گے نا؟ آ جاؤں گا، وہ ماما سے ملنے گئے ہیں، مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں ساتھ چلوں۔ یہ تو وہی ہسپتال ہے جہاں ماما ایڈمٹ ہے، مجھے تو بالکل بھی یاد نہیں رہا۔ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں ساتھ چلوں، میں نے کہا کہ میں حدید کے ساتھ جا کر مل لوں گی، تم جلدی آ جانا۔ فون رکھو، میں فوراً نکلتا ہوں۔ اللہ کی امان میں، اس نے بے ساختہ کہا تو حدید اس کی دعا پر مسکرا دیا۔ یہ لڑکی مجھے زیر کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی، فون رکھ کر بڑبڑایا۔ وہ ہسپتال پہنچا تو زخرف کو کوریڈور میں ہی کھڑا پایا۔ تم برہان سے نہیں ملی؟ ملی ہوں، اس کے ہاتھ میں تکلیف اٹھی تھی، ڈاکٹر چیک اپ کر رہا ہے۔ صحیح، کہاں ہے تمہارے نانا؟ ارد گرد متلاشی نگاہیں دوڑاتے استفسار کیا۔ تمہارا کچھ نہیں لگتا؟ وہ نہ جانے کہاں سے آدم کے۔ آپ بتا دیں آپ کیا لگتے ہیں؟ اگر نور کا نانا ہوں تو تم بھی مجھے نانا کہہ سکتے ہو، جبکہ میں ایسا بالکل بھی نہیں کہنا چاہتا۔ خیر یہ الفاظ حدید نے صرف دل میں ہی سوچے تھے۔ ٹھیک ہے، زبان سے یہی کہا۔
تم کل بتا رہے تھے کہ تمہارا دوست یہاں ایڈمٹ ہے، چلو اس کی بھی عادت کر لیتے ہیں۔ حدید کے چہرے کے تاثرات پل بھر میں تبدیل ہوئے۔ وہ اتنی اچانک آ گیا کہ زید سے بات کرنا ہی بھول گیا تھا۔ اب وہ کیا کرے؟ چند لمحے وہ شش و پنج میں گھرا رہا، پھر بہانہ سوچا، مگر دانیال کمال جیسے زیرک انسان کے سامنے بہانہ بھی مضبوط ہونا چاہیے تھا۔ ابھی وہ سوچ بچار میں مگن تھا کہ کسی کی آواز نے اسے سوچوں کے جال سے باہر نکالا۔ سر، آپ کا دوست آپ کو بلا رہا ہے، ایک نرس نے موقع پر آ کر کہا تو حیرت کے مارے حدید کا چہرہ متغیر ہوا۔ میرا دوست؟ جی، وہ کب سے پوچھ رہے ہیں کہ حدید کہاں ہے۔ چلیں، حدید فوراً سنبھلا۔ اس لمحے اس نے دل سے زید کو دعا دی تھی، نور تم بھی چلو، آخر کو بیوی ہو اس کی۔ دانیال کمال نے حدید کی جانب دیکھتے طنزیہ کہا تو وہ مسکرا دیا۔ کوئی زخرف نور کو حدید عالم کی بیوی کہہ کر پکارے اور وہ مسکرائے نہ، ناممکن۔ وہیں زخرف کو جھینپ گئی تھی، نانا اس کو جتانا نہیں بھولے تھے۔ وہ تینوں نرس کے پیچھے ہو لیے۔ نرس نے دروازہ کھولا تو بستر پر ایک سوبر، نفیس اور ڈیسنٹ شخص کو لیٹے پایا، جو حدید کو دیکھتے فوری سیدھا ہوا۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ چہرے پر چند خراشیں لیے، دائیں بازو پر پلستر باندھے اور بائیں ٹانگ پر پٹی لپیٹے، وہ شخص اتنی بے تکلفی سے بولا کہ حدید اس کی اداکاری کا مداح ہوا۔ سسرال والے زیادہ اہم ہوتے ہیں نا یار، بس ادھر ہی مصروف تھا۔ ان سے ملو، یہ میری بیوی اور یہ اس کے نانا ہیں، حد تردہ دوستانہ لہجے میں کہہ کر ان کا مصنوعی تعارف کروایا۔ ان کو کون نہیں جانتا، یہ تو منسٹر دانیال کمال ہے۔ بستر پر لیٹے شخص نے گویا خوش آمد کرنے کی ٹھان رکھی تھی۔ یہ تو زید نے اسے منسٹر صاحب کے بارے میں بتا دیا تھا، ورنہ اتنا وہ رہتا ہی نہیں وی آئی پی کہ بستر پر لیٹا مریض اسے پہچانتا۔ کیسے ہو برخوردار؟ دانیال کمال نے مروتاً پوچھا، نگاہیں اس کے چہرے پر گاڑے اس کے تاثرات اور اتار چڑھاؤ پرکھنے میں مصروف عمل تھیں۔ ایکسیڈنٹ کے بعد انسان کیسا ہو سکتا ہے؟ آف کورس تکلیف میں ہوں۔ اس نے مروت کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ منسٹر ہوگا تو اپنے گھر۔ اپنا خیال رکھو، اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو بلا جھجک میرے سیکرٹری کو کہہ دینا، وہ 2 کمرے چھوڑ کر جو کمرہ ہے اسی کے باہر ملے گا۔ انہوں نے اسے آفر کی۔ اب داماد کے دوست کو کچھ تو پروٹوکول ملنا ہی چاہیے تھا۔ بہت شکریہ، لیکن یہ ہسپتال تو ویسے ہی میرا دوسرا گھر ہے، وہ تیزی سے بول گیا تھا۔ اندازہ ہوتے ہی دانت لبوں میں دبائے۔ ایک تو اس کی جلدی بولنے کی عادت، اوف، کیا مطلب؟ منسٹر صاحب کے ماتھے پر شکنوں کا جال بنا۔ وہ تو ویسے ہی اس مریض کو مشکوک نگاہوں سے دیکھنے میں مصروف عمل تھے۔ دراصل یہ ہر دوسرے دن کسی ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں یہاں موجود ہوتا ہے۔ حدید نے لبوں کو زبردستی کی مسکراہٹ میں کشادہ کرتے فوری بات سنبھالی۔ البتہ اس مریض کو گھوری سے نوازنا نہیں بھولا تھا۔ تفتی زید پر، کیسا مریض ڈھونڈا تھا؟ اپنا خیال رکھا کرو لڑکے۔ زخرف کی جانب دیکھنے کے بعد مروت دکھانے کو بولا۔ زخرف نور نے تو جیسے خاموش تماشائی کا فریضہ ادا کرنے کا سوچا تھا۔ ضرور، اب خاموشی میں ہی عافیت جانی، یہ بوڑھا انسان تو اس کو گھورے ہی جا رہا تھا، ساتھ ہی درد سے کراہنے کی بھی اداکاری کر ڈالی، کیونکہ ان تجربہ کار بڈھوں سے بچنے میں یہی عافیت تھی۔ میں ڈاکٹر کو بلواتی ہوں، زخرف نے اسے درد سے کراہتا دیکھ کر کہا، ساتھ ہی ڈاکٹر کو بلانے کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں چلتا ہوں۔ سیکرٹری کے بلانے پر دانیال کمال بھی الوداعی کلمات کہتے رخصت ہو گئے تھے۔ حدید نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ دونوں کمرے سے گئے تو حدید اور اس لڑکے کے درمیان نگاہوں کا تبادلہ ہوا۔ دونوں کے چہرے پر تبسم ابھرا۔ چند لمحات ماحول میں ان کی فاتحانہ مسکراہٹ رقص گنا ہوئی۔ اچانک بستر پر موجود شخص کے چہرے پر کرب لہرایا تو حدید کی مسکراہٹ ختم ہوئی۔ کیا سچ میں آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ حدید نے فکر مندی سے پوچھا۔ اس وقت اسے اداکاری کی ضرورت نہیں تھی، اگر پھر بھی وہ بلبلا رہا تھا تو معاملہ یقیناً سنجیدہ تھا۔ نہیں، مذاق کر رہا تھا، دکھائی نہیں دے رہا؟ وہ اپنے بازو اور ٹانگ پر بندھی پٹی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ اوہ، آئی ایم سوری، وہ زید نے مجھے بتایا نہیں تھا۔ وہ معذرت خواہ ہوا۔ ایک تو یہ زید، اسی کی وجہ سے میں اس حال کو پہنچا ہوں، اس نے اکتا کر کہا۔ نمونہ 1 نمبر کا، خود تو ڈوبا ہی، اس کو بھی لے ڈوبا۔ کیا مطلب؟ نہ سمجھی چھائی۔ کہہ رہا تھا کہ آپ سے بائیکنگ سیکھنی ہے، خود تو گرا ہی میرا اچھا خاصا ایکسیڈنٹ کروا دیا۔ وہ دل میں اسے گالیوں سے نوازتا بظاہر بے بسی سے بولا۔ ایک بار یہ زید اس کے ہتھے چڑھے ذرا۔ ہیوی بائک؟ اس نے کنفرم کرنا چاہا۔ بھلا زید کو ایسے فضول شوق کب سے لاحق ہو گئے تھے؟ خیر، فالتو انسان کو فالتو شوق ہی لاحق ہوا کرتے ہیں۔ آف کورس، ویسے وہ خود بھی اب بستر پر ہی ہوگا، چوٹیں تو اس کو بھی لگی تھیں۔ اچانک اس کے لیے ہمدردی جاگی تو زید بیچارہ بن گیا تھا۔ دوغلا انسان۔ بائی دا وے، آپ کا بہت شکریہ، یہ جو آپ نے میری مدد کی۔ آپ کو جب کبھی ضرورت ہوئی تو میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں گا۔ حدید نے دل سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اگر یہ شخص وقت پر سب نہ سنبھالتا تو بیٹھے بٹھائے مشکوک ہو جاتا۔ صحیح کہتے ہیں، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑ جاتے ہیں، ذہن میں پھر بھی کھٹکا ہی رہتا ہے
اور ضمیر علیحدہ تنگ کرتا ہے۔ ہائے رے جھوٹ اور اس کے نخرے! فکر نہیں کرو، ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر ہوئی بھی نہ تو میرا ایک دوست ہے جو سب دیکھ لے گا۔ اس کی آفر ریجیکٹ کرتے اپنے دوست کا ذکر کیا۔ حدید نے غور کیا کہ دوست کے ذکر پر اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ شاید یہ شخص اپنے دوست سے خاصا اٹیچ تھا۔ خیر، اسے کیا پرواہ؟ منسٹر صاحب کو شک نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہم بآسانی لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں۔ وہ اپنے ڈرامے سے محظوظ ہو کر بولا تھا۔ خیر، زید سے تمہارے بارے میں یہی سنا تھا کہ تم لوگوں کو بیوقوف بھی بناتے ہو اور بیوقوف لوگوں سے چڑھتے بھی خوب ہو۔ زید کا حوالہ دیتے ہوئے اس نے بیک وقت اسے اس کی خوبی اور خامی بتائی تھی۔ ہلکی سی مسکراہٹ نے حدید کے لبوں کو چھوا۔ وہ اپنی تعریف پر محظوظ ہوا تھا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ وہ اس کا نام تک نہیں جانتا اور نہ وہ شخص کے بارے میں کچھ جانتا ہے۔ سو اس نے تعارف کروانا اور کرنا مناسب سمجھا تھا۔ ہمارا تعارف تو ہوا ہی نہیں۔ میں حدید عالم، برلن۔ اپنی جینس کی جیب میں ہاتھ ٹھوستے اس نے بولنا شروع ہی کیا تھا، لیکن بدتمیز مریض نے اسے بیچ راستے میں ہی ٹوک دیا۔ بس بس، سب پتہ ہے کون ہو تم۔ ہاں، البتہ تمہیں اپنے بارے میں بتا سکتا ہوں تاکہ تمہارے تجسس کی موت واقع ہو۔ اس نے حدید کی بات ٹوک کر اپنی ہاں کی تو حدید نے خود پر ضبط کیا۔ اس نے دل میں اسے ایک مستقل نام دیا تھا، اوور ایکٹنگ کی دکان۔ جی ضرور، آپ کے بارے میں جان کر خوشی ہوگی۔ بامشکل سخت لہجے میں خود کو باز رکھتے ہوئے مصنوعی مسکراہٹ سے کہا تھا۔ وہ اسے بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ اسے دوبارہ بھی ایسے نقلی مریض کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ میں ہوں جنید کاظمی، اس ہسپتال کا اکلوتا سائیکیٹرسٹ، بائکنگ کا دیوانہ، اپنے دوست کا پروانہ۔ اگر کوئی دماغی مسئلہ ہو تو میرے پاس ضرور آنا۔ فخریہ کالر جھٹکتے خود کو یوں متعارف کروایا گویا کہیں کا وزیر اعظم ہو۔ وہ الگ بات تھی کہ حدید کے تجزیے کے حساب سے آخری لائن کچھ یوں ہونی چاہیے تھی کہ میرا دماغی مسئلہ ہے، مجھے سائیکیٹرسٹ کے پاس ضرور لے کر جانا۔ مجھے آپ سے مل کر اچھا لگا۔ آپ انتہائی سوبر، ڈیسنٹ اور شریف النفس انسان معلوم ہوتے ہیں۔ بہت مشکل سے اس کی تعریف کی، ورنہ یہ شخص ان خصوصیات پر پورا تو بالکل بھی نہیں اترتا تھا۔ میرا دوست کہتا ہے کہ مجھے ڈیسنٹ سمجھنے والا بہت بڑی غلطی کرتا ہے، حالانکہ میں تمہاری باتوں سے قائل ہوا ہوں۔ وہ کہکا لگاتے اپنے دوست کے نادر خیالات اس تک پہنچانا نہیں بھولا تھا۔ ایک تو اسے اپنے دوست سے شدید محبت تھی۔ اسے یاد کرتے بلا ساختہ مسکرا دیا۔ کیا زید آپ کی شاگردی میں رہتا ہے؟ حدید نے تجسس سے استفسار کیا۔ زید کی ساری حرکات اس سے ملتی تھیں۔ کیوں؟ آپ دونوں کی باتوں میں حد درجہ مماثلت ہے۔ اس نے صاف گوئی سے اپنی سوچ بیان کی۔ پہلے تو مجھے آپ کہنا بند کرو، 2 سال بڑے ہو گئے تم مجھ سے، اور دوسری بات، میری شاگردی اختیار کرنے والے کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتے۔ انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کرتے ہوئے اس نے اس کو خوب لتاڑا، ساتھ اپنی شان میں زمین آسمان کے کلابے ملانا نہ بھولا۔ وہ کیسے؟ کیونکہ میں وہ باتیں بھی جان جاتا ہوں جو دوسرے نہیں جانتے۔ جیسے تھوڑی دیر قبل جو تمہاری بیوی باہر گئی تھی، وہ ہماری ساری گفتگو ملاحظہ کر چکی ہے۔ اپنی شان میں قصیدے پڑھ کر بڑی سہولت سے اس نے حدید کا سانس اٹکایا۔ زخرف جو دروازے پر کھڑی سب باتیں سن چکی تھی، اس نے اسی وقت جنید کو غصے اور حدید کو صدمے سے دیکھ کر مخاطب کیا۔ حدید، کیا تم میری بات سنو گے؟ جنید کی پیشن گوئی پر حدید کا متغیر چہرہ زخرف کی تہ زدہ آواز پر صدمے کا بھرپور عکس دکھائی دیا تھا۔ آتا ہوں، اس نے تھوک نکلتے بمشکل جواب دیا۔ وہ ایک ندیوی نظر دونوں پر ڈالتے چلی گئی تو وہ واپس اس کی جانب پلٹا تھا، جو اپنا فون ہاتھ میں تھامے مصروف تھا، گویا کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ فون کو پکڑنے کا انداز ہی بتا رہا تھا کہ وہ کوئی گیم کھیل رہا تھا۔ پلستر بھی اسے گیم کھیلنے سے روک نہیں پایا تھا، ڈھیٹ ہو تو جنید کاظمی جیسا۔ ایک تو پتہ نہیں لوگ اپنی بیویوں سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں۔ فون پر چلتی گیم میں مقابل کی ٹیم کے شخص کو مارتے ہوئے اس نے گویا حدید کا مذاق اڑایا، حالانکہ تاریخ گواہ تھی کہ جنید کاظمی سے زیادہ کوئی اپنی بیوی سے نہیں ڈرتا ہوگا۔ تم کیسے جانتے ہو؟ وہ شاکی پن کی کیفیت میں بولا۔ میں ایک سائیکیٹرسٹ ہوں، میرے پاس نفسیات کا علم ہے، اور یہ کسی موکل سے کم نہیں ہوتا۔ فون پر ہی مصروف اس نے سرسری سا جواب دیا، حالانکہ جہاں وہ لیٹا تھا وہاں سے بآسانی دروازہ دکھائی دے رہا تھا اور زخرف کے چہرے کے بدلتے رنگ وہ بخوبی دیکھ چکا تھا۔ اسے اندازہ تو ہوتا تھا کہ اس بدیسی شخص کی بیوی اس سے اتنا اندازہ تو اسے ہو ہی گیا تھا کہ اس بدیسی شخص کی بیوی اس سب سے لا علم ہے۔ وہ صحیح معنوں میں جان بوجھ کر حدید کو پھنسا رہا تھا۔ اگر تم جانتے تھے کہ وہ سب سن رہی ہے تو مجھے آگاہ کرتے۔ حدید کا دل چاہا اپنا ماتھا پیٹ لے۔ یہ شخص تو زید نائک سے بھی 2 ہاتھ آگے تھا۔ زید نے کہا تھا کہ نانا کے سامنے اداکاری کرنی ہے، باقی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اور شکر کرو کہ میں مان گیا، ورنہ جنید کاظمی کسی کی بات جلدی نہیں مانتا۔ اپنا معیار جتانا پر سمجھا۔ بھئی نخرے تھے اس مریض کے۔
इस ज़ैद को तो मैं देख लूँगा। दाँत पीसते तेरे लब उसे सख्त अल्फाज से नवाजते अपने दाएं हाथ की मुट्ठी को बाजू में दबाते गुस्से से कहा तो जुनैद के अंदर की ममता जाग गई। ए खबरदार, इस मासूम को कुछ कहा। एक तो वो तुम्हारे लिए इतना सब करता रहा, उसका शुक्रिया अदा करने उसे कहीं डिनर करवाने के बजाय तुम मेरे सामने उसे यूं कह रहे हो। ज़्यादा भरम ना दिखाना, वरना अभी तुम मुझे जानते नहीं हो। उसने एकदम फ़ोन बेड पर रखते उसे नादिबी नज़रों से देखकर धमकी दी थी। उसके शागिर्द को कोई बुरा कहे और वो खामोश रहे। ना भई, ये जुनैद काज़मी को जचता नहीं। मैं जा सकता हूँ? ज़ैद की खबर लेने का तहैया करते उसने यहाँ से जाने में ही आफियत जानी, वरना ये शख्स उसका फशार खून बढ़ाने में कोई कसर बाकी नहीं रहने दे रहा था। ज़रूर जाओ, वैसे भी मेरे दोस्त के आने का वक्त होने वाला है। बेचारा शुरू से मुझे समझाता था कि छोड़ दो हैवी बाइक, मगर मैं कहाँ उसकी सुनता हूँ। अब चलो, वरना तुम्हें यहाँ देखकर वो यकीनन जल जाएगा। बस दोस्ती चीज़ ही ऐसी है। उसे इजाज़त से नवाजने के बाद वो अपनी हाँकना शुरू हुआ था। एक बात तो हदीज जान चुका था कि जुनैद काज़मी ही था जिसने उसके दोस्त को बिगाड़ा था। उसके बेचारे दोस्त के लिए इबादत की दुआ मांगते वो कमरे से निकल गया था। वो कमरे से बाहर आया तो वो उसकी मुंतज़िर थी। चेहरे पर हैरत और बेयकीनी छाई हुई थी। तुमने झूठ क्यों बोला? वो सीधा मुद्दे पर आई। ज़ुखरुफ, वो झूठ घड़ने लगा। सच बताओ हदीद, मैंने कल झूठ बोला था। सच बोलने में ही आफियत जानी। कम अज़ कम वो उसके सामने अब मज़ीद नाटक नहीं कर सकता था। उसे यकीन था कि उसकी बात समझ जाएगी। कौन सा झूठ? इस्तेफ़ामी अंदाज। यही कि मेरा दोस्त एडमिट है। क्यों? क्योंकि मैं हमारे लिए कोई मुसीबत नहीं चाहता था। कौन सी मुसीबत? मैं उस रोज़ मॉम से मिलने के लिए आया था, लेकिन ये बात मैं तुम्हारे नाना को नहीं बताना चाहता था। न जाने वो क्या समझते। उसने सारी हकीकत उसके गोश गुजार कर दी थी। तुम मुझे एतमाद में ले सकते थे। उसने शिकवा किया। ये इतना बड़ा मसला नहीं था। आइंदा मुझे इन्फॉर्म कर देना। जो हुक्म मादाम। उसने अपना सर उसके करीब करके खम करते हुए कहा तो ज़ेर लब मुस्कुराई। मादाम कहते हो तो बहुत शरीफ लगते हो। सुर्ख गालों वाली लड़की ने अपने शौहर को नए तर्ज तखातुब से नवाजा। तो क्या शरीफ नहीं हूँ? अपना वजी चेहरा उसके हसीन चेहरे के ज़रा करीब करके शरारती लहजे में पूछा। ज़ुखरुफ ने उसकी स्याह आंखों में झांका। वहाँ शरारत के साथ कोई और जज्बा भी चमक रहा था। वो पलकें झुका गई थी। हरगिज़ नहीं। उसके चेहरे से निगाहें फेरकर फौरी इनकार किया। फिर कैसा हूँ? बाजू सीने पर बांधे अपने बारे में राय लेनी चाहिए। लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले। उनकी गुफ्तगू से इस लफ्ज़ को चुराते उसने मासूम सा तंज किया तो वो दिल खोल कर हंसा। सीरियसली? उसकी बात से महसूस होता हुआ हंसते हुए बोला। हम हॉस्पिटल में हैं। उसको गर्दन पीछे की जानिब फेंक कर मुसलसल हंसते देख उसका हाथ पकड़कर दबाते हुए उसे बाबर करवाया। नूर को यकीन था कि इर्द गिर्द के लोग उन्हें देखकर पागल गर्दानते गुजर रहे होंगे। ओह, आई एम सॉरी। चलो मॉम से मिल लेते हैं। वो उसका हाथ थामे आगे बढ़ा तो वो उसकी गिरफ्त महसूस करते अपने आप में सिमटी। पहली बार वो किसी मर्द के बारे में ऐसे एहसास महसूस कर रही थी। ये उसके लिए नया था और बिलाशुबा खूबसूरत भी। वो दोनों एक साथ आयशा के कमरे में दाखिल हुए तो महमूद आगा को आयशा के सामने कुर्सी पर बैठे पाया। हदीद ने उसका हाथ छोड़ा तो वो आगे बढ़ी। दादा, आप आओ। कैसे हो बेटा? ज़ुखरुफ के सर पर हाथ रखने के बाद वो हदीद से बगलगीर हुए। आप तो गायब ही हो जाते हैं। ज़ुखरुफ ने शिकवा किया। एक तो से अपने दादा को देखने के लिए भी इंतज़ार करना पड़ता था। फौज वाले रिटायर्ड होकर भी रिटायर्ड नहीं होते। कंधे उचकाकर जवाब दिया। मामा आपको पहचान रही हैं? उसने दादा के कान में सरगोशी की। हाँ, वो मुझे कैसे भूल सकती है? उन्होंने एब्रोच खाकर जवाब दिया। ये बात ना कहें, वो अपनी बेटी को भूल चुकी हैं। माँ की तरफ देखकर वो उदास हुई। आप दोनों क्या गुजर बसर कर रहे हैं? आयशा ने जानना चाहा। कुछ खास नहीं। ज़ुखरुफ ने बात टाली। पर्सनल होगी मॉम। हदीज शरारत की तस्वीर बना ज़ुखरुफ को निगाहों में रखते बोला तो ज़ुखरुफ ने उसे घूरा। देखो, तुम्हारी बीवी तुम्हें घूर रही है। आयशा ने उसकी घूरी बखूबी देखी और सब पर अयां भी कर दी। उनके पुरशवाब चेहरे पर गहरी मुस्कान थी। वो शाहिद की नज़ारा देखकर काफ़ी खुश थी। अब इतने हैंडसम जौहर को घूरेगी नहीं तो क्या करेगी? अदीत ने जल्दी पर तेल फेंका। ज़ुखरुफ का दिल चाहा उसका सर फाड़ दे। ऐसी बात नहीं है। आप अब कैसी हैं मामा? वो इसको इग्नोर करते आयशा के पास बैठते मोहब्बत से उनकी हथेली थामते उनकी खैरियत मालूम करने लगी। एक तो उसकी ज़िंदगी में इतने मसाइल अनवारिद हुए थे कि उसे अपनी माँ से मिलने में भी कोई दिक्कत पेश आ रही थी। तुम दोनों को देखकर ताज़ा दम हो गई हूँ। एकदम हाथ ज़ुखरुफ के हाथ में दिए वो दूसरे से हदीद का हाथ थामे और पुरमसरत बोली थी। पहली बार ज़ुखरुफ को हदीद से जलन नहीं हुई थी। आप दोनों बातें करें, मैं और हदीद चाय लेकर आते हैं। उनको तन्हाई में बात करने का मौका देते वो हदीद को लिए कमरे से बाहर निकले। कब जा रहे हो वापस? कैंटीन की तरफ बढ़ते हुए सरसरी सा पूछा। 1-2 दिन तक।
आस्तीन के बाजुओं को फोल्ड करते जवाब दिया, ये लो आयशा का पासपोर्ट, टिकट्स बुक करवा लो और वक्त से वापस चले जाओ। अपनी जेब से पासपोर्ट निकालकर उसके हाथ में पकड़ाते उन्होंने ताकीद की, क्या कोई मसला हुआ है? उसके चेहरे पर तफक्कुर उभरा। अगर महमूद आगा यूं ताकीद कर रहे थे तो बात सरसरी नहीं थी। जैसे तुम जानते नहीं, उन्होंने चोट की तो वो गड़बड़ा गया। मैंने नूर को अल्लाह के बाद तुम्हारे सपोर्ट किया है हदीद, उसे जख्म पहुंचा तो अच्छा नहीं होगा। कैंटीन में कदम रखते उसको तंबी की, आपको लगता है मैं उसे जख्म पहुंचने दूंगा? उसने यूं पूछा गोया कह रहा हो कि आप कम अज़ कम हदीद आलम से ये तवक्का रख सकते हैं कि वो अपनी जान पर खेलकर भी ज़ुखरफ नूर की हिफाजत करेगा। अपने कॉल पर डटे रहना। जाने के खदशे के तहत दोहराया, आप मुझे हमेशा साबित कदम पाएंगे। यकीन दहानी करवाई। चलो अब चाय लेकर चलते हैं। चाय का ऑर्डर नोट करवा कर कहा, मुझे एक्सप्रेसिव। वो अपनी फरमाइश करने लगा तो महमूद आका ने सख्त नज़रों से उसे घूरा। वो वहीं खामोश हो गया। खामोशी से चाय पियो और जाकर पैकिंग करो, हुक्म सादर किया। और हदीद मरता क्या ना करता कि मज़दाक अपनी महबूबा से कुछ पल के लिए दस्तबरदार हो गया था। एक बात तो साबित हो गई थी कि हदीद आलम के ससुराल वाले उसे हमेशा टफ टाइम देते थे। चाय पीने के बाद वो घर वापसी के लिए रवाना हुए। अस्पताल की राहदारियों से गुजरते हदीद ने बात शुरू की, हम तीनों की टिकट्स बुक करवा लेता हूँ परसों की, तुम पैकिंग कर लो। और तुम मेरी और मामा की टिकट्स क्यों बुक करवाने लगे? जाने वो क्या सुनने की मुतमन्नी थी जो ये कह बैठी। क्या मतलब क्यों? उसने रुककर ना समझी से पूछा। देखो, वो बात शुरू करने लगी, देख रहा हूँ। वो उसके सहर में खोने लगा। हदीद वो उसके लबों से अपना नाम सुनता मजीद सहरज़दा हुआ। ज़ुखरफ, मोहब्बत की चाशनी में लिपटी गंभीर आवाज़ पर ज़ुखरफ ने तुक निकला, तुम सिर्फ अपनी टिकट बुक करवाओ, मैं अपनी और मामा की टिकट बुक करवा दूंगी। और तुम्हें हमारे साथ जाने की कोई पाबंदी नहीं है। हमने प्लेन में जाना है, वहाँ किसी किस्म की सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं होगा। जाल टूट गया, सहर ख़त्म हुआ। साहिर शर्मिंदा हुआ, सहरज़दा परेशान। तुम्हें ये लग रहा है कि मैं सिक्योरिटी के लिए तुम्हारे साथ जा रहा हूँ? उसने अचंभे से इस्तफसार किया। उस लड़की ने उसके सारे अरमान डबोने की कसम खा रखी थी। और भी कोई जवाज़ है? ज़ुखरफ ने गोया उस जवाब पर इसे हैरत का शिकार किया। वो अलग बात थी कि ज़ुखरफ नूर अपने दिल की चोरी समझकर भी ना समझ बनना चाह रही थी, इसलिए तो निगाहें झुक गई थीं। नहीं सीरियसली, मतलब तुम अब मुझे अपना बॉडीगार्ड समझ रही हो? वो सदमे से लबरेज बोला था, हालांकि खुद वो उसे ये बावर करवा चुका था कि उसका मुहाफ़िज़ है, मगर न जाने उसका ये लहजा उसे इतनी तकलीफ़ क्यों दे रहा था। वो दरअसल अपने कहे अल्फाज पर उसने खुद को कोसा, जानबूझकर ये कर रही थी और शर्मिंदगी भी महसूस कर रही थी। कम अज़ कम कुछ तो समझ रही हो? वो थके हुए लहजे में बोला। और हाँ, टिकट्स मैं ही बुक करवाऊंगा, आफ्टर ऑल तुम्हारा बॉडीगार्ड जो ठहरा। उसने कोई बात मुकम्मल की। दोनों के बीच खामोशी हायल हो गई। ज़ुखरफ के चलते कदमों ने गुजारिश की कि वो ये देखे कि उसके कहने पर उसने हील्स भी नहीं पहनी थी। उसका दिल चाहा कि वो उसको कहती, देखो तुमने गुजारिश की तो मैंने मान ली, मगर वो तो खामोश ही हो गया था। पार्किंग के करीब पहुंचकर वो उससे दूर हुआ तो ज़ुखरफ के दिल को कुछ हुआ। वो तेजी से आगे बढ़ते उसका हाथ थाम गई थी। नाराज़ होकर नहीं जाना। इल्तिजाई निगाहों का महूम समझने से वो कासिर था। तुम्हें मेरी नाराज़गी से फ़र्क पड़ेगा? वो उसकी स्याह आंखों से नज़र चुराते पूछने लगा। वो उसको कैसे कहती कि वो चंद लम्हों के लिए उसे बेरुखी बरत कर दूर हुआ था तो ज़ुखरफ नूर का दिल थम गया था। मैं पैकिंग कर लूँगी, तुम हमें पिक कर लेना एयरपोर्ट के लिए। हनूस नाराज़ी, तुम अभी तक नाराज़ हो? वो रहान सी हुई। जब तुम मुझे पल में अजनबी करती हो ना ज़ुखरफ, तो तकलीफ़ होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम मियाँ बीवी की हैसियत से रहें, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हम अच्छे दोस्त बनकर रहें, खुशियों को एक साथ बांटें और गमों को एक साथ झेलें। जब हम में से किसी एक को दूसरे की ज़रूरत हो तो वो अपने होने का एहसास दिलाए। क्या हम में ये ताल्लुक भी नहीं रह सकता? वो कर्ब के आखिरी हद पर खड़े होते बोला था। जाने वो क्यों उसको नहीं समझती थी। वो क्यों नहीं समझ पाती कि हदीद आलम की ज़िंदगी है, वो क्यों अनजान रहती है। बोलो ज़ुखरफ, खामोश क्यों हो? क्या तुम मुझे अपना दोस्त बनाने के काबिल नहीं समझती? उसका चेहरा थाम कर अपने रूबरू करते बेबसी से बोला। वो उस लम्हे पर अपने आंसू रोकने लगी। वो उसे कहना चाहती थी कि वो उसे दोस्ती से भी ऊंचा मकाम दे चुकी है, मगर अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे। हदीद ने अपना हाथ पीछे कर लिया। वो मज़ीद यहाँ नहीं रुक सकता था। अगर रुकता तो यकीनन खुद पर काबू खो देता और अब की बार रो पड़ता। हम अच्छे दोस्त बनेंगे। ज़ुखरफ ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो हदीद को नई ज़ीस्त मिल गई। इस नई शुरुआत में हमारे तमाम तल्ख़ हक़ाइक़ शामिल हाल नहीं होंगे। हदीद ने उसका हाथ अपनी नरम गिरफ्त में लेते मज़ीद कहा,
ہم ہر لمحہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ زخرف نے اسے یقین دہانی چاہی۔ ہم کسی غلط فہمی کی بنا پر دوسرے کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ کسی خطرے کے پیش نظر وعدہ کر لیا۔ وعدہ، دونوں نے بیک وقت کہا۔ یہ دن تاریخ میں لکھا جانا چاہیے کہ آج زخرف نور اور حدید عالم کے درمیان دوستی کا تعلق قائم ہوا تھا۔ حدید نے اضافہ کیا تو وہ دل سے مسکرائی۔ ہاں، اب نئے سرے سے شروعات ہونی چاہیے، اور تعمر یہ سلامت رہے گا، زخرف نے حرف آخر کہا۔ دونوں نے ہاتھ ملائے، لہجے میں بشاشت، دل میں سرور اور دماغ میں بے فکری لیے اس لمحے وہ دونوں کھل کر جیے۔ تاریخ نے یہ لمحہ محفوظ کر لیا۔ وہ مسرور سا پیکنگ میں مصروف تھا جب رابرٹ کی کال آئی۔ بولو، وہی سنجیدہ اور باروب آواز۔ سر، وہ بندہ مارا گیا ہے، کسی نے اس کا قتل کر دیا۔ دوسری جانب سے اس خبر کے ملتے ہی حدید کے حواس سلب ہوئے۔ پریشانی کی لہر نے اسے آن گھیرا تھا۔ کیا اس نے حقیقت اگلی تھی؟ کسی امید کے تحت پوچھا۔ نہیں سر، لیکن امید تھی کہ ایک دو دن تک وہ بتا دے گا۔ شرمندگی سے جواب دیا۔ جانتا تھا کہ حدید عالم اس بات پر اس کی چمڑی ادھیڑ سکتا تھا۔ ڈیم اٹ، لعنت ہو تم پر، ایک بندہ نہیں سنبھالا گیا۔ اس نے غصے سے فون بند کر کے بیڈ پر پھینکا۔ بائیں ہاتھ سے کنپٹی سے ہلاتے وہ شیشو پین کا شکار دکھائی دیا۔ یہ معاملہ اس کی سوچ سے زیادہ گمبھیر اور الجھا ہوا تھا۔ باقی اگلی قسط میں۔